کلاسک نہ پڑھنے کا نتیجہ دیکھ لیجیے. ہمارے یہاں شعری اظہار ہے ہی نہیں, صرف اظہار ہے, جیسے چک چک کے رکھ رہے ہیں ایسے لفظ رکھے ہوئے میر صاحب نے. کچھ شعر آدمی کو کاٹنے کے لیے بھی لکھنے چاہیے. بہت ساری شاعری ہمیں پسند ہوتی ہے لیکن ہم اس طرح کی شاعری کرنا نہیں چاہیں گے. ظفر صاحب کی شاعری میں نے پڑھی اور میں حیران ہوا, یعنی وہ غزل جس کو آپ جدید کہہ رہے ہیں وہ 50 سال پہلے موجود ہے ان کے مجموعے میں غزلیں. تو آصف بھائی نے ایک گوشہ میرا بنا کے شائع کیا دنیا دار میں. تو جب فاروقی صاحب تک پرچہ پہنچا, انہوں نے فون کیا آصف بھائی کو, میں اس شاعر پہ لکھنا چاہتا تھا. رضا بھائی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خاموشی سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے تھے. تو ایک روز رضا بھائی نے کہا کہ محیط صاحب کیا چل رہا ہے. اس عمر میں بھی ان کو نظر آنا بند ہو گیا تھا, لیکن بھائی آپ یقین کیجئے اپنے مجموعے کا ایک ایک لفظ یاد تھا. کل میں نے محب اس کو جب طور سے دیکھا, آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا. جب میں نے مشاعرہ پڑھ کے خالد علی صاحب, تو جب میں نے انہیں سلام کیا تو وہ مجھ سے ہاتھ ملانے کے بجائے وہ مجھ سے گلے ملے. پہلے کی نسبت آج کے شاعر زیادہ قابل قدر ہیں میری نظر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کوئی کام نہیں تھا جو پوری بس فل وقتی شاعر ہوتے تھے, پڑے رہتے تھے. اسلوب کی یکسانیت شاعر کو پھنسا دیتی ہے. کولو کا بیل جس طرح گھوم رہا ہے, تیل بہت نکال رہا ہے مگر ہے اسی طرح. اپنے آپ سے ملتا ہوں میں فرصت میں, اور پھر مجھ کو فرصت کم پڑ جاتی ہے. زندہ رہنے کا نشہ ہی ایسا ہے, جتنی بھی ہو مدت کم پڑ جاتی ہے. تختہ دار پہ اب تیرے سوا کوئی نہیں, اب سزا کاٹ تو جلاد اکیلے پن کی. آج ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے ایک ایسے شاعر ہیں کہ جن کے شعر پڑھتے ہوئے ہم نے بہت کچھ محسوس کیا اپنے شہر کے بارے میں, اپنے عہد کے بارے میں. اور میں تمہید بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ ان کے شعر ہی ان کا فن آپ تک پہنچا دیتے ہیں, اور ہمارے بہت سے سننے والے ان کے کئی اشعار سے واقف ہوں گے. میری مراد ہے کاشف حسین قائر صاحب. کاشف قائر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اور یہ تو سمجھ لیں کہ میری ایک ایسی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے, کیونکہ آپ سے جو تعارف تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی غزل سے بھی پہلے جیسے ہو گیا تھا, آپ کی شخصیت سے, آپ کی شاعری سے. اور میں نے آپ سے ذکر کر رہا تھا میں کہ جن جن اساتذہ کو, جن جن lوگوں کو جب آپ کی قدر شناسی کرتے دیکھا تو ہم تو وہ ہوتے تھے کہ یار ایک ایسا گوشہ نشین آدمی, اور اس کا فن کہاں کہاں لوگوں تک پہنچ گیا. تو ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. تو میں شروع کروں گا بات وہاں سے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات ہے کراچی کی, اور شمس الرحمان فاروقی صاحب کراچی تشریف لائے ہوئے تھے, اور میر پر گفتگو تھی ان کی کوئی 200 سالہ تقریب کے سلسلے میں, اور میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر کھل اٹھے. تو یہ جو آپ کے شاعری کا سفر میں آپ کو بالکل ابتدا میں ہی اتنے بڑے لوگوں کی جو پذیرائی ملی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے شعر میں ایسا کیا تھا جو پہنچ گیا لوگوں تک؟ میں بہت شکریہ رانا صاحب. پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ اس قدر اہم جگہ آپ جن لوگوں کے پوڈ کاسٹ کرتے رہیں جن کے ساتھ, وہ تو انتہائی اہم لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور آپ نے جب مجھے مدعو کیا تو میں تھوڑا سا ابھی بھی گھبرا رہا ہوں کہ بھائی میں کوئی مطلب ایسا کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, بس وہ شعر ویر کہہ لینا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری کیا ایفرٹس ہو سکتی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی دعا, کسی اللہ کا کرم کی بات ہے کہ اگر آپ کا شعر ان لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ آپ کو اپریسیشن بھی مل جائے, تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ مطلب میرے فن میں کوئی ایسی بات ہے کہ جناب آپ تو کامل آدمی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کی دعائیں ہیں جو مطلب آپ کا شعر پہنچ گیا. اور یا ایسے کہہ لیجئے کہ آپ کو لوگ ایسے ملے سراہنے والے, جیسے آصف فروخی, آپ نے ابھی شمس الرحمان صاحب کا ذکر کیا, فاروقی صاحب کا. تو فاروقی صاحب سے جو تعارف ہو وہ آصف فروخی صاحب, آصف بھائی کی توسط سے ہوا. تو اگر میں سمجھتا ہوں وہ دنیا داد نہیں ہوتا تو ہم فاروقی صاحب تک کیسے پہنچتے. تو یہ تو سب سے پہلے یعنی آپ کو آصف صاحب نے جی بالکل آصف بھائی کا یہ کمال تھا, انہوں نے بہت سے لوگوں کو پروموٹ کیا, تو بالکل اس لسٹ میں ہم بھی شامل ہیں. تو ورنہ تو دنیا زاد میں آپ کا جی بالکل دنیا زاد میں مطلب آصف بھائی نے سب سے پہلے میری غزلیں شامل کی. مطلب کراچی سے جو رسالے اہم ترین نکلتا تھا دنیا زاد بہت اہم تھا. تو انہوں نے بلکہ اس تسلسل سے میری غزلیں شائع کی ہیں کہ جب جس شمارے میری غزلیں نہیں ہوتی تھیں تو انعام ندیم ہمارے دوست آپ بھی واقع ہیں, وہ کہتے تھے بھائی وہ تمہاری غزلیں جب تک نہیں ہوتی تو آصف فروخی پرچہ ہی نہیں چھاپتے ہیں, تو تم غزلیں مکمل کر لو تاکہ وہ پرچہ چھاپ لیں وہ. تو وہ کہتا ہے کہ جس شمارے میں تمہاری غزل نہیں ہوتی اس میں حیرت ہوتی ہے بھائی کاشف بھی غزل نہیں ہے اس میں اس شمارے کی. تو وہ پھر فاروقی صاحب تک بھی پہنچا, اور پھر شمیم حنفی صاحب نے بھی آپ پر جی لکھا. جی بالکل. اور وہ مجھے ایک بات جو آصف بھائی نے مجھے بیان کی تھی جب میرا دوسرا مجموعہ آ رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی میرا دوسرا مجموعہ آصف بھائی تیار ہے, تو کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے مجھے دو, میں چھاپتا ہوں. تو میں نے کہا آصف بھائی یار کہنے لگے کس سے لکھوایا, میں نے کہا کسی سے نہیں لکھوایا. میں نے کہا آپ لکھ دیجئے, میں نے کس سے لکھوانا ہے, مجھ سے آپ سے زیادہ مجھے کون جانتا ہے میری شاعری کو, آپ نے تو ساری غزلیں شائع کی ہیں.
تو مجھ سے کہنے لگے یار میں نے تو تمہارے پہلے مجموعے پہ فلیپ لکھ دیا تھا, اب ایسا کرو کسی اور سے لکھوا دیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ جیسا بہتر سمجھیں, مجھے تو آپ کو پتا ہے کہ میں تو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا ہوں. یا کہنا یار وہ ایسا کرتا ہوں کہ وہ شمیم صاحب سے کہہ دیتا ہوں, شمیم انفی صاحب سے. تو میں نے کہا آپ جیسا کہنے لگا بھائی انہوں نے تمہاری غزلوں کی تعریف بھی کی, ابھی جو غزلیں چھپی تھیں تو انہوں نے بہت تعریف کی, اور بالکل آصف بھائی کی بات دوری تھی. ایک دو لوگوں نے اور بھی مجھے انڈیا سے میسج کی ہے کہ بھائی انفی صاحب نے بہت آپ کی غزلوں کی تعریف کی ہے, اور بلکہ ایک شاعر لاہور میں ہیں احمد عطا, شاید احمد عطا اللہ, شاید احمد عطا ہی نام ہے. ہاں, تو انہوں نے بھی مجھے میسج کیا ان باکس میں کہ بھائی فاروقی سے ان سے بات ہو رہی ہوگی انفی صاحب سے, تو آپ کی غزلوں کی بہت تعریف کر رہے تھے انفی صاحب نا. تو آصف بھائی نے جب وہ کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ, تو انفی صاحب کو انہوں نے مسودہ بھیج دیا. تو بھائی انفی صاحب نے اس طرح لکھ دیا اور بہت پسندیدگی کا اظہار کیا ان کے موجود ہے اس فلیپ میں کہ اتنا انہوں نے سرشار ہو کے لکھا وہ کہ میرے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. اچھا ہوا یہ ایک واقعہ اور ذکر کرنا چاہوں گا جو آصف بھائی نے بڑا میرے لیے یادگار ہے اور ایک طرح سے, اور وہ چونکہ فاروقی صاحب کے حوالے سے, کہ جب وہ مضمون جو انہوں نے لکھا تھا فاروقی صاحب اپنا انفی صاحب نے, اور کچھ غزلیں میری تازہ جو مجموعے کی بات تھیں غالباً یا مجموعے میں تھیں, تو آصف بھائی نے ایک گوشہ میرا بنا کے شائع کیا دنیا داد میں. تو جب فاروقی صاحب تک پرچہ پہنچا تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے جب وہ ان کا یہ رائے پڑی انفی صاحب کی, تو انہیں علم ہوا کہ اس کا دوسرا مجموعہ آیا ہے. تو انہوں نے فون کیا آصف بھائی کو, تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے دنیا دار کی کہنے بھی پڑھی, اس کی غزلیں بہت اچھی ہیں کہیں بھی, اور میں نے رائے بھی پڑھی شمیم انفی صاحب کی. تو یار اس کا دوسرا مجموعہ ہے کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا کہ میں لکھوں, میں اس شاعر پہ لکھنا چاہتا تھا. تو مجھے یہ بات آصف بھائی نے بتائی تو مجھے یقین کریں بڑی خوشی ہوئی کہ میں فاروقی صاحب جیسا آدمی یہ کہے کہ بھائی میں اس شاعر پر لکھنا چاہتا ہوں, تو اس سے بڑا کیا وہ ہوگا اعزاز آدمی کے لیے. صحیح بات ہے. اچھا یہ تو ایک پذیرائی ہے جو کہ آپ کو ملی. ہم تھوڑا سا جاتے ہیں اس طرف کہ آپ کا جو فنی سفر ہے خود اپنا, تو جیسے میں نے ایک انٹرویو بھی دیکھا کہ آپ کا تعلق بدایوں سے ہے. جی میرے اجداد کا تعلق بدایوں سے بالکل, والد اور آپ کے والد کا, تو وہ گھر میں ایک ماحول تھا شاعری کا. جی بالکل, میرے والد تو شعر نہیں کہتے تھے لیکن انہیں شوق بہت تھا, یعنی اتنا شوق تھا کہ وہ کہتے تھے اگر رات بھر میرے ساتھ بیت بازی کوئی کر لے, ہے کوئی مقابلے میں تم بیٹھو کوئی, مطلب انہیں اتنے اشعار ہزاروں یاد تھے, آپ یقین کہ ساری رات شعر سناتے رہتے تھے. جو ان کے احباب تھے وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یار رفیق بھائی جو ہے نا وہ تو بھائی ایسا ان کا ذوق ہے کہ وہ رات بھر شعر سناتے رہتے ہیں یار, وہ کہ پتہ نہیں کس کس کے شعر سناتے رہتے ہیں جو ہے نا, وہ اتنا اعلیٰ ذوق. لیکن میرے چچا شعر کہتے تھے, ہاں, لیکن اس نے مقبول نہیں تھا, بس وہ اپنے ذوق کے لیے. بدایوں کا تو یہ ہے نا بھائی, وہ اس کے بارے میں مشورہ ہے کہ پتھر بھی اٹھاؤ تو شاعر نکلے گا. بدایوں شریف, ہاں بدایوں شریف کا تو یہی, میری پھپھی نے شعر لکھے, کہانیاں بھی لکھی کچھ. تو وہ تو اس کا مطلب جو اتنا, ایک چیز یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ جب آپ اتنا شعر سنتے ہیں تو پھر تو طبیعت موضوع ہو جاتی ہے, یا اس کا اثر تھا جب بار بار آپ گھر میں شعر پر بات ہو رہی ہے, والد صاحب بھی شعر سنا رہے ہیں, اس سے طبیعت موضوع ہوئی؟ ہاں نہیں بالکل, وہ ایک ذوق تو پیدا ہو جاتا ہے آدمی کو. تو اس میں یہ کہ کچھ کتابیں بھی ہمارے گھر میں موجود تھیں اس زمانے میں, تو ہماری پھپھی کی یہاں تھیں, اور ہمارے اپنے یہاں ذاتی بات ہے بہن بھائیوں کو بھی, ہماری بڑی بہن ہے ان کو بھی پڑھنے کا شوق تھا. تو اس زمانے میں جو مجموعے ہمیں میسر تھے, موجود تھے ہمارے یہاں, تو وہ ہم نے چاٹ لیے تھے. تو اس سے بھی ہے کہ آپ کا ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے. کچھ یاد ہے ابتدا میں کیسے پڑھا تھا؟ جو بہت مجھے یاد ہے کہ میں نے جو سب سے پہلا مجموعہ پڑھا تھا غالباً وہ احمد ندیم قاسمی کا دشت وفا تھا, اور مجھے وہ تقریباً ازبر ہو گیا تھا. واہ واہ, یعنی پورا مجموعہ, اس کی اتنی بڑی بڑی نظمیں تھیں وہ ازبر ہو گئی تھی, اور پورا مجموعہ جو ہے نا وہ پڑھا تھا. اس کے بعد بہت سارے فراز, اور وہ پتہ نہیں ہم عدم, اور جتنے بھی لوگ تھے, فانی صاحب تھے, فانی بدائی, دائرہ فانی کا کلام ہونا ضروری تھا گھر میں, محشر صاحب, فانی, یہ سارے جو ہے نا وہ. اور ایک شاعر اور تھے ناطق لکھنوی, ان کا بھی تھا. خاصی ہمارے یہاں کتابیں. تو یعنی یہ تو تقریباً آلموسٹ ایسے لوگ ہیں جن میں سے چند ایک کے علاوہ جو کہ بہت ہماری جو روایت سے جڑی شاعری ہے, جی بالکل بالکل وہی کر رہے تھے. تو مزاج شروع میں پھر وہی بنائی, ویسی ہی شاعری پسند آتی تھی یا پھر کچھ؟ دیکھیے پسند آنا اور بات ہوتی ہے, جیسے کہ بہت ساری شاعری ہمیں پسند ہوتی ہے لیکن ہم اس طرح کی شاعری کرنا نہیں چاہیں گے. یہ ایک عجیب ایک بات ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں بہت سارے شاعر پسند ہیں لیکن ہم خود نہیں چاہتے کہ یار اس طرح لکھیں ہم. وہ اور بات ہوتی ہے, وہ ایک مزاج کے مطابق آدمی کو جو اپنا ایک احوال ہوتا ہے نا, اپنے ڈھب سے ہی لکھنا چاہیے میرے خیال میں. پسند کرنا, اگر مجھے اقبال پسند ہے تو میں اقبال کی طرف سے تھوڑی کروں گا شاعری, تو میرا اپنا نقصان ہے. تو یہ کہ میں پسند ہوں, اسے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن میں جس طرح اظہار کرنا چاہتا ہوں نا اس بات کا, اگر وہ اس طرح ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کوئی شاعر ہے جو کامیاب ہوتا ہے, تو اسے ہم صاحب اسلوب کہتے ہیں. صاحب اسلوب کہتے ہیں. تو ابتدا کچھ یاد ہے پہلا شعر کب کہا؟
وہی پہلا شعر میرے خیال میں شاید ٹوٹا پھوٹی شعر کہے ہوں گے، شاید 90 ہی کی بات ہوگی. یعنی عمر کیا ہوگی؟ میٹرک وغیرہ کر لیا تھا آپ؟ میٹرک نہیں، میٹرک نہیں کیا تھا، میرے خیال میں 7ویں 8ویں کلاس میں ہی تھا. واہ واہ. تو اسکول میں کسی کو سناتے تھے آپ دوستوں؟ جی میرے ایک دوست تھا، نواب شاہ میں ہی تھے نا؟ نواب شاہ میں تھا، نواب شاہ میں تھا. وہ اصل میں میرے جو دوست تھے وہ شاعر تو ان سے وہ نہیں تھی، لیکن ان کے جو بھائی تھے ان کو ایک شوق تھا، اور جب ہماری ملاقات ہوئی ہم ان کو شاعر سمجھتے تھے لیکن پتہ چلا یہ بھی شاعر نہیں ہے. تو ہوتا ہے جب آدمی کو کچھ نہیں پتا ہو تو اسے نہیں مارا تھا یہ بھی شاعر ہے. تو بس انہی سے ملاقات ہوئی، انہی کے توسط سے. جو آپ واقف ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی، وہ میرے محلے میں ہی رہتے تھے. اچھا اچھا اچھا. جی جی، ان کا بھی تعلق نواب شاہ سے ہی ہے. بالکل بالکل. تو وہ پہلے آدمی تھے جن سے میری ملاقات، ایک شاعر سے جو ملاقات ہوئی میری. تو شاعر بھی اور نقاد جی بھی جی اور بالکل بالکل. ماشاء اللہ ڈاکٹر ہو گئے، پی ایچ ڈی کیا. اور تو بس یہ کہ ان کے ساتھ پھر ہمارے جو ہے نا وہ پہلا شاعر تھے نواب شاہ میں جن سے واقفیت ہوئی، ان کی صحبت میں وقت گزرا ہمارا جو ہے نا وہ. تو ان کو پھر آپ اپنا شعر سنانے لگ گئے؟ جی میں نے ان کے اپنے شعر کچھ سنائے تھے، تو انہوں نے سنا کے مجھے کہنے لگے یار کس کس کو پڑھا ہے. میں نے بتایا فلاں. کہنے لگے یار اور شاعروں کو پڑھو. تو میں نے انہیں بہت ساری کتابیں ان سے لے کے پڑھی اس زمانے میں جو ہے نا وہ. تو مجھے یاد ہے، بلکہ میں نے جب ابتدا میں لکھنا شروع کی 2-4 غزلیں لکھی انہوں نے دکھائی، تو وہ کہنے لگے ہاں یار لکھو ابھی ان کو چھوڑ دو ایسی ہے نا. تو پھر مجھے یاد ہے پھر میں نے 2-4 غزلیں لکھی، کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے یار. انہوں نے میری 1-2 غزلیں ٹھیک بھی کی ہیں، شروع میں بتا رہا ہوں میں آپ کو بات. تو اس کے بعد جب مجھے لکھا تو کہنے لگے یار ماشاء اللہ تمہاری تو پرفیکٹ غزل ہے. بلکہ وہ اپنا کلام جن صاحب کو ایک دکھاتے، ایک شاعر تھے احمد ضیاء، نواب شاہ میں بہت صحافی بھی تھے بہت اچھے. تو وہ کبھی فہیم بھائی خود لکھتے تھے، تو ضیاء صاحب سے کوئی بات ہوتی تو پوچھ لیتے، ان کو دکھاتے. وہ شاگرد بھی تھے احمد ضیاء کے. تو وہ کہنے لگے یار اب مطلب تمہاری غزل تو پرفیکٹ ہے ماشاء اللہ، تم چاہو تو احمد ضیاء صاحب کو یہ دکھا لو اگر چاہو تو. تو پھر ایک روز وہ ملے نہیں، میں غزل سنانا چاہتا تھا کہ یار فہیم بھائی دیکھ لے تو کوئی چلو یہ غزل. تو میں ضیاء صاحب کے پاس چلا گیا، تو وہاں ان سے جو ہے نا وہ دعا سلام ہوئی بیٹھے. تو میں نے کہا ضیاء صاحب ایک غزل کہی تھی، اگر آپ سمجھیں تو میں آپ کو دکھا. تو کہنے ہاں بھی دکھاؤ ذرا. میں نے دکھائی تو ایسے نشان لگاتے رہتے چہروں پہ. 5-6-7 شعر تھے، نشان لگا مجھے دے دی. کہنے لگا یہ تو خود استادانہ غزل ہے یار. تو میں نے کہا شاید تن کہہ رہے ہیں وہ. مجھے تو بس میں نے حیران ہوا کہ میں نے کہا کہنے لگا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے مسئلہ، بالکل ٹھیک ہے آپ شعر کہتے ہیں بس. تو یعنی آپ نے باقاعدہ عروض کچھ نہیں سیکھا؟ یعنی میری سمجھ میں نہیں آیا عروض. آپ یقین کیجئے میرے پاس کتابیں تھیں، میں نے جن کو عروض کی کتابیں تھیں وہ سیکھ گیا، کم وقت مجھے نہیں سمجھ میں آیا. عجیب بات ہے، یقین کریں. وہ بعض پرانے اساتذہ کہتے بھی تھے نا کہ بھائی شاعر کو خود عروض، بلکہ کئی مسئلہ اگر آدمی عروض زیادہ سیکھ لے تو شاعری کم ہوتی. یہ شاعری پر آپ کی زیادہ تر برے اثرات مرتب کرتا ہے عروض. ہاں یہ آدمی جو ایک نیچرلی ہوتا ہے نا، بعض کا آدمی سوچتا ہے یار آدھا رکن آنا ہے، اب آدھا رکن کے چکر میں وہ آدھا لفظ کوئی بھی پھنسا دیتا ہے وہاں کہ وزن پورا ہو جائے. تو وہ جو چاہیے ہوتا ہے نا ناگزیر لفظ، وہ بہت مشکل سے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ نہ کچھ کرافٹ تو ہوتا ہی ہے نا آدمی کے پاس. ہوتا ہے وہ کٹ رہتا ہے. جب وہ بھائی باتیں وہ گاتے گاتے گویا ہو ہی جاتا ہے نا، پھر تو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ظاہر سی بات ہے ایک لہر کی بات ہوتی ہے شاعر میں. کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات آپ ایک ایسی بہر میں نکل جاتے ہیں جس سے آپ کی واقفیت نہیں ہے، تو آپ اتر بھی جاتے ہیں پٹڑی سے، مطلب ایک دم نکل جاتا ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کے ہے معاملہ، صرف یہ ان کے ہیں یہ بھائی جو عروض جانتے ہیں. میں نے ان کو ہی بے بہر میں صرف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ باتوں کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو. اچھا اب یہ جو وقت تھا تو اس میں ظاہر آپ کی تعلیم بھی چل رہی تھی، تو اب ہم اس وقت کا کچھ کلام یا کچھ چیزیں یاد ہیں جو آپ کو شروع میں آپ نے کچھ کہی تھیں؟ اصل میں نے کہی تو بہت ساری چیزیں تھیں. اصل میں میرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو میں غزلیں ابھی بھی غزلیں کہتا ہوں نا میں، تو اس میں اگر میں نے 11 شعر لکھے نا تو 4 کاٹ دوں گا، مجموعے 7 آئیں گے. تو میرا شروع سے یہ معاملہ رہا ہے، انتخاب آپ جی کرتے ہیں. بالکل. میں نے جو مطلب شروع کی شاعری بہت ساری کاٹ دی ان کا، اور وہ غزلیں ایسی تھی جو شمار میں چھپ بھی چکی ہیں، اور ڈاکٹر فہیم اعظمی کے سریر جیسے پرچوں میں، سریر میں جی، اور وہ غزلیں بھی شامل نہیں میرے مجموعے. تو وہ ٹھیک ہے وہ چھپنا اور بات ہے، لیکن آدمی خود دیکھتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے، یا میرا اسلوب کیا بن رہا ہے، یا میرے مضامین کیا ہوئے ہیں. تو میں مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ کلام اپنا کاٹتا رہتا ہوں شعر، اور بعض اوقات تو کہ مجموعہ آنے کے بعد بھی میں کوئی شعر نکال دیتا ہوں کہ یار چھوڑو اب اس کی مزہ نہیں آ رہا ہے اس میں، آئندہ چھپے گا تو اس کو کاٹ ہی دوں گا، میں وہاں سے کاٹ دیتا ہوں وہ شعر. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اب باقاعدہ کاشف حسین غائر نے کب اب بالکل جم کر آپ نے شاعری کرنا شروع کی، یا آپ کا ایسا تھا کہ آپ اپنا پڑھ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ شاعری ہو رہی تھی؟ جی میرا اصل میں کراچی آنے کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ. کب آیا آپ کراچی؟ میں آیا تھا 97 میں. صحیح. جی
تو میں گو کہ جب میں نواب شاہ میں تھا اس زمانے سے میں چھپ رہا تھا. اچھا یہ عادت ہمیں ڈالی فہیم بھائی نے, فہیم کے نام سے, کہ بھائی جو کچھ لکھو. وہ آپ کو رسائل کا دور تھا, بالکل تو اور کوئی نواب شاہ میں ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی, بہت زیادہ مشاعرے نہیں ہوتے تھے, تو آپ کیسے آپ متعارف ہوں گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ رسالے بھیجو, تو یہ پورے پاکستان میں رسائل جاتے ہیں اور اہم ترین لکھنے والے ہوتے ہیں, یہ آپ کا نام پہنچتا ہے وہاں. تو ہم نے یہ بات اپنی گرے سے باندھ لی. تو اس زمانے سے جو ہے نا پھر میں نے لکھنا شروع کیا مختلف پرچوں میں. تو جب میں نواب شاہ سے یہاں میں آیا تو مطلب اس میں چھپتا تھا, مطلب ماہ 9 میں جیسے میری غزلیں چھپی ہیں, سریر میں چھپی ہیں, ایک دو شمارے اور تھے, مختلف ڈائجسٹ تھے, اس میں چھپتی رہتی تھی میری غزلیں, خواتین وغیرہ میں ادھر ادھر, رسائل میں بھی چھپتی تھی میری جو ہے نا. پہلا آپ کو یاد ہے کہ کوئی جب غزل چھپی تھی اس کے بعد کسی ایسا ہی بالکل غیر متوقع کسی کی طرف سے کوئی رسپانس آیا ہو کہ بھائی یہ تو مختلف خطوط, مطلب وہ رسالوں میں چھپتے رہتے تھے. جیسے انور سدید کا ایک خط چھپا تھا, انہوں نے بڑی تعریف کی تھی میری غزلوں کی. ہاں اچھا, وہ ایک بات ہے, انور صاحب میں کمال تھا, انور صاحب جو ہے نا بہت خطوط وہ جی لکھا ڈاکٹر احمد صدیقی, بالکل. پھر یہ اپنا مرحوم احمد صغیر صدیقی صاحب, ہاں احمد صغیر, جی مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو رسائل کے لوگ تھے, اور میں تو ان سے واقف بھی نہیں تھا, ملاقاتیں بھی نہیں تھی. احمد صغیر صدیقی صاحب سے تو بہت بعد میں ملاقات ہوئی میری. تو لیکن میں دیکھتا رہا میری غزلیں چھپتی تھیں, تو جب یہ اس شمارے پہ تبصرہ کرتے تھے تو میرا ذکر ضرور کرتے تھے, اور بہت اچھے لفظوں میں جو ہے نا وہ اس طرح مطلب ان سے تعارف. اور جب میری ملاقات ہوئی تو میں ان کے لیے اجنبی نہیں تھا, واقف تھے مجھ سے, کہ یہ خوشی کی بات تھی میرے لیے. اب نواب شاہ میں تو چلے فہیم شناس صاحب سے آپ سے تعلق ہو گیا اور آپ ان سے ملتے تھے. کراچی وہ بھی اس وقت آ چکے تھے کراچی 97؟ نہیں فہیم بھائی میرے پاس آئے, فہیم بھائی, ہاں فہیم بھائی آئے میرے خیال میں 2000 میں. جی تو اب کراچی جب آئے تو یہاں بھی آپ آ کے پھر کچھ ادبی حلقوں میں جانا شروع کیا؟ جی نہیں, ادبی حلقوں میں نے جانا شروع نہیں کیا. اصل میں نے بتایا نا, میں چونکہ پرچوں میں چھپتا رہا ہوں تو ان لوگوں سے واقف تھا جو میرے ساتھ چھپتے تھے. تو جب ہم لانڈی شفٹ ہوئے, ہماری نانی رہتی تھی, تو ذاتی بات ہے ہم نے پھر وہیں رہائش اختیار کی. تو وہیں جو ایک صاحب تھے, ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا, مجھے یاد ہے سب سے پہلی ملاقات میری ان سے ہوئی, چونکہ ان کا ایڈریس اس رسالے میں چھپا ہوا تھا. ان کا نام تھا زیغم حمیدی. زیغم حمیدی یہاں کے شاعر تھے اور بہت کونامش شاعر تھے, وہ بہت سینئر شاعر تھے اور وہ بہت اچھے. تو ان سب سے پہلے میری ملاقات ان سے ہوئی تھی, زیغم صاحب سے. جی تو زیغم صاحب سے ملاقات, وہ لانڈی 4 پہ ہی رہتے تھے. تو جب میں ملا تو جب میں نے ان کو اس سے تعارف کرایا تو پہچان گئے بالکل, کیونکہ باتوں کا ایسا ہوتا تھا کہ میری غزل چھپی ہے, زیغم صاحب کی چھپی بھی ہے. صحیح. اور بہت بڑی محبت سے, اور پھر اکثر مطلب ان سے میری ملاقات ہو جاتی تھی مہینے میں 20 دن میں. تو ان سے ملاقات میری رہتی تھی. وہ 4 نمبر پہ رہتے تھے اس زمانے میں, زمان آباد میں رہتے تھے. ایک زمانے میں وہ زمان آباد میں سلیم بھائی بھی رہتے تھے, سلیم کوثر. ہاں, لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ سلیم بھائی خرم آباد شفٹ ہو چکے تھے. صحیح. پھر لیکن یہ سلیم بھائی سے ہی بہت ملاقاتیں ہیں میری, سلیم کوثر بھائی سے. سلیم کوثر صاحب آج کل تو وہ سنا کہ جی بالکل علیل ہیں. ہاں بالکل علی ہیں وہ. تو سلیم بھائی سے بھی شروع میں بہت میری ملاقاتیں ہیں, مطلب سلیم بھائی سے تو یعنی سلیم بھائی کی تو اتنی محبت ہوتی تھی. میں بتا رہا کہ کبھی ان کی چھٹی ہوتی تھی, آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم صبح 11 بجے ان کے چلے گئے تو وہ رات کو 11 بجے سے پہلے نہیں چھوڑتے تھے وہ. اچھا یار اتنا وقت دینا کسی کو, یعنی صرف اتنی محبت کی آیا. اور بہت مطلب میں کیا بتاؤں کہ سلیم بھائی کے بارے میں, سلیم بھائی یعنی جتنے کمال کے شاعر ہیں اتنی محبت یار, ایسے مطلب بچھے جائیں آدمی کے لیے. مطلب یہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی فیملی کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ کبھی نہیں ہوتے تھے اور بچوں کو پتہ چلتا کوئی آیا تو آپ یقین ڈرائنگ روم کا دروازہ اسی طرح کھولنا, اسی طرح بالکل جیسے سلیم بھائی موجود ہیں تو بٹھا دینا کہ اب آ رہے ہیں 1 گھنٹے میں, کیا گئے تھے فلانا. جبکہ وہ تو اس وقت اپنی پوری ان کی آپ دیکھیں نا ان کا پیک پر ماشاءاللہ پیک تھا, ان کو کیا ضرورت تھی اس کی, لیکن وہ سمجھتے تھے اس بات کو کیا رہی ہے. تو اب اگر ہم لانڈی کا ذکر آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ رسا بھائی سے بھی ملاقات, رسا بھائی جی میرے رسا بھائی سے ملاقات ہوئی غالباً 2000 میں, یعنی کراچی شفٹ ہونے سے 3-4 برس بعد. اچھا کیونکہ میں نے کوئی مشاعرہ تو پڑھا نہیں تھا. جس عرصے میں آپ نے کوئی مشاعرہ نہیں پڑھا؟ میں نے ہوا یہ تھا کہ ایک نشست تھی, اور وہ بھی ایک شاعر تھے, انتقال ہو گیا ان کا بھی. وہ زیغم صاحب کے دوست تھے, ضیاء الحسن ضیاء, وہ بھی 4 نمبر پہ ہی رہتے تھے لانڈی میں نا. تو زیغم صاحب کے حوالے سے ان سے تعارف ہوا میرا. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک تنظیم ہے, اب تو خیر بہت ان کی نشست سے کم ہوتی, وہ بھی آدمی پھر ہماری دوستی ہو گئی ان سے. وہ ڈاکٹر احمد علی ہیں ایک صاحب, اور سلیم صاحب, ان کی ایک تنظیم تھی اظہار ادب لانڈی میں, اور اس کے جو مطلب بانی تھے نا وہ رسا بھائی کے وہی تھے, وہ رسا بھائی کے حوالے سے ہی ہوتی. تو رسا بھائی سے ملاقات میری وہیں ہوئی 2000 میں, اور وہ پروگرام تھا غالباً مجھے اگر یاد ہے شاہدہ حسن کے اعزاز میں کوئی شام تھی, ان کے لیے نشست رکھی تھی وہ. تو سب سے پہلی ملاقات میری رسا بھائی سے ہوئی.
لیکن آپ ان کی شاعری سے واقف تھے پہلے سے؟ کون؟ آپ شاعری سے واقف تھے رسا بھائی کی؟ پڑھتے تھے ان جی کو؟ جی، رسا بھائی اس کو میں نے اتنا واقف نہیں تھا، ان کا کچھ مجموعہ نہیں پڑھا تھا میں نے، لیکن کچھ شعر رسا بھائی کے میں نے سن رکھے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ رسا بھائی کے ہیں۔ اچھا، ہاں جی واہ واہ واہ. تو پہلی اب ملاقات ہوئی تو پھر اب آپ ان سے آپ کا ملاقات؟ ہاں میں نے دیکھا انہیں، ہوں. میں نے انہیں دیکھا، میں نے جب شعر سنا انہوں نے داد بھی دی. اچھا. ہاں ہوں. لیکن میری مطلب پھر 2-4 نشستوں کے بعد جب میں جب جانے لگا تو پھر مطلب رسا بھائی میرے پاس مطلب آئے اور مطلب انہوں نے بڑی بڑے کہ بہت اچھے شعر کہتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ یعنی تیسری چوتھی جس میں پھر میں نے بتایا، میں نے کہا میں یہاں 6 نمبر پہ ہی رہتا ہوں اور ہمارا تعلق جو ہے نا وہ نوابشاہ سے ہے، ہم لوگ ابھی شفٹ ہوئے ہیں 3-4 برس پہلے. کہ اچھا 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 کہ کیا کرتے ہو؟ میں نے بتایا میں نے اس زمانے میں پتہ میں کوئی کسی اچھی جگہ ملازمت نہیں تھی، میں ایک دکان پہ کام کرتا تھا الیکٹرانکس پہ، سیلس مین کا، صحیح. اور میں نے 7-8 برس سیلس مینی کی ہے. تو وہاں جو ہے نا پھر وہ رسا بھائی کبھی اکثر دکان پہ آ جاتے تھے میری، اکثر آ جاتے تھے. تو وہ پھر ملاقاتیں وہاں سے چلتی؟ جی جی بالکل. اور وہ پھر رسا بھائی ایک دن مجھے لے بھی گئے گھر کے، میرا یہاں 5 نمبر پہ ہی رہتا ہوں میں، آئی ایریا میں، لے کے ٹہلتے ہوئے تو وہاں بیٹھے اور اپنی کتابیں بھی رسا بھائی نے مجھے دیا، جو ان کے پاس ریختہ تھی، زنجیر ہمسائیگی تھی، ان کی ایک مجموعہ تھا تصنیف زمانے میں جو ہے نا، وہ تو رسا بھائی نے مجھے اپنی کتابیں دی تھی. تو پھر وہ ہم آپ کو کیا کہیں گے، مطلب یہ آپ کو استاد شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ آپ؟ بھائی رسا بھائی دیکھیں، رسا بھائی استاد کا معاملہ تھا نہیں رسا بھائی کا، بتاؤں میں آپ کو، اگر تھا بھی تو وہ اگنور کرتے تھے ایسے معاملے اگر ان سے کہو نا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خاموشی سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے تھے، گفتگو تو درکنار. تو بھائی رسا بھائی مطلب رسا بھائی کی تمہارے ساتھ اتنی شفقت ہے جیسے ان کے بچے ہوں، یعنی ہر طرح کی فکر کرنا ان سے ایسا ایک تعلق ہو گیا تھا کہ وہ شاعری تو رہ گئی ایک طرف، آپ یقین کیجئے کہ زندگی میں بہت سارے معاملے جو ہے نا ان سے جیسے گھر کے بزرگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، میں تو بس وہ پھر تو آپ اگر وہ کچھ بھی نہ کہیں تو آپ ان کی خاموشی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں بھائی، ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اچھا پھر ایک چیز نہیں لگتی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں جی جی کیونکہ ہم نے تو خیر دور سے ہی دیکھا ان کو، مشاعروں میں ہی سنا. ایک چیز ان میں بھی یا آپ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ مجھے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق کی ایک وجہ شاید یہ بھی نہیں تھی کہ ان کا مزاج بھی ایک تو ایسا ہی تھا، وہ مشاعروں میں بھی جاتے تھے تو کبھی انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کون انہیں لینے آیا ہے، کون انہیں چھوڑنے آیا ہے. درویش آدمی تھے، بہت درویش. مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو، یعنی میں ایک جملہ کہتا ہوں بھائی، میں نے سارے بڑے آدمی چھوٹے ہی دیکھے ہیں سوائے رسا بھائی کے، رویوں میں اپنے چھوٹے ہی دیکھے، یعنی وہ اپنے رویوں میں بہت بڑے آدمی تھے. اور کیا بلا کا شعر کہتے تھے وہ. بتا رہا ہوں نا آپ کو، ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تھوڑی سی برکت ہے شاعری میں، یہ ہے وہ انہی کی صحبت کا وہ ہے. تو اب ویسے یہ تو بڑی سننے والوں کو بھی لگے گا کہ ہم نے زیادتی کی کہ اتنا گفتگو کو ہم بیچ میں چلائیں گے، لیکن کچھ اپنا کلام تو بیچ میں سنائیں. چلیں بھائی، یہ غزل ہے، یہ چوتھے مجموعے کی پہلی غزل ہی یہی ہے، تو میں وہ صحیح وہ ایک آپ کو بتاؤں جو آپ کا بھی تازہ. ہاں بالکل، یہ اب تازہ تو نہیں رہا، خیر بات ہے، اب تو دوسرا مجموعہ تیار ہو رہا ہے، 5واں لیٹسٹ ہے. جی بالکل. یہ کہ کیا روش ہوگی میرے بعد اکیلے پن کی، کیا روش ہوگی میرے بعد اکیلے پن کی، میں نے رکھی تو ہے بنیاد اکیلے پن کی. واہ واہ. کیا روش ہوگی میرے بعد اکیلے پن کی، میں نے رکھی تو ہے بنیاد اکیلے پن کی. اکیلے پن کی. آپ سمجھیں گے اسے صرف اکیلا ہو کر، ہاں آپ سمجھیں گے اسے صرف اکیلا ہو کر، کیونکہ دنیا ہے یہ ایجاد اکیلے پن کی. آپ سمجھیں گے اسے صرف اکیلا ہو کر، کیونکہ دنیا ہے یہ ایجاد اکیلے پن کی. تختہ دار پہ اب تیرے سوا کوئی نہیں، تختہ دار پہ اب تیرے سوا کوئی نہیں، اب سزا کاٹ تو جلاد اکیلے پن کی. تختہ دار پہ اب تیرے سوا کوئی نہیں، اب سزا کاٹ تو جلاد اکیلے پن کی. گھومتا رہتا ہے وہ شخص جو محفل رہتا ہے، وہ شخص جو محفل پوچھتا پھرتا ہے میعاد اکیلے پن کی. گھومتا رہتا ہے وہ شخص جو محفل پوچھتا پھرتا ہے میعاد اکیلے پن کی. اور ایک ایک کر کے کئی لوگ مجھے یاد آئے، ایک ایک کر کے کئی لوگ مجھے یاد آئے، لکھنے بیٹھا جو میں روداد اکیلے پن کی. واہ واہ واہ. ایک ایک کر کے کئی لوگ مجھے یاد آئے، لکھنے بیٹھا جو میں روداد اکیلے پن کی. اور میں اکیلا ہی رہا شہر میں ہوتے ہوئے بھی،
میں اکیلا ہی میں رہا اکیلا ہی رہا شہر میں ہوتے ہو ہوئے بھی، داد دو مجنوں و فرہاد اکیلے پن کی. واہ واہ، داد دو مجنوں و فرہاد. میں اکیلا ہی رہا شہر میں ہوتے ہوئے بھی، داد دو مجنوں و فرہاد اکیلے پن کی. عین ممکن ہے کہ تجھ کو بھی اکیلا کر دے، یہ کہانی ہے جہاں زاد اکیلے پن کی. عین ممکن ہے کہ تجھ کو بھی اکیلا کر دے، یہ کہانی ہے جہاں زاد اکیلے پن کی. میرے اعزاز میں ایک بزم سجا کر غائر، میرے اعزاز میں ایک بزم سجا کر غائر، لوگ دیتے ہیں مجھے داد اکیلے پن واہ کی. واہ واہ واہ. میرے اعزاز میں ایک بزم سجا کر غائر، لوگ دیتے ہیں مجھے داد اکیلے پن کی. کیا روش ہوگی میرے بعد اکیلے پن کی، میں نے رکھی تو ہے بنیاد اکیلے پن کی. وہ پھر عطا ہو وہ جو آپ نے عین ممکن ہے کہ تجھ کو بھی اکیلا کر دے، ہاں یہ کہانی ہے جہاں زاد اکیلے پن کی. ایک ایک کر کے کئی لوگ مجھے یاد آئے، لکھنے بیٹھا جو میں روداد اکیلے پن کی. واہ واہ واہ. اب یہی اصل میں تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے برمحل ہو گیا ہمارے لیے کہ یہ جو روداد ہے. اب آپ یعنی اب یہ وقت آپ مشاعرہ پھر کب مشاعرے میں کب آنا شروع کیا یا کب مشاعرہ پڑھنا شروع کیا؟ مشاعرہ میں نے جو ہے تقریباً جو ایک نشست تو میں نے بتایا آپ سے کہ میں نے 98 یا 99 میں پڑھی تھی، وہ جہاں سوائی جو 2-4 نشستیں ہوئی اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. ایک مشاعرہ میں نے سب سے پہلے لانڈی میں ایک مشاعرہ پڑھا تھا جو غالباً خالد علیق صاحب کی صدارت میں تھا، اور یہ جو 4 نمبر کا جو تھانہ ہے نا اسی گراؤنڈ میں، اب وہاں پارک بن گیا شاید، تو وہاں پڑھا. وہیں خالد بھائی سے ملاقات ہوئی، وہاں بہت سارے جو دوسرے شعراء تھے، امتیاز ساغر اور بھی بہت سارے لوگ تھے ان سے میری ملاقات ہوئی. خالد بھائی سے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے مشاعرہ پڑھ کے خالد بھائی اترے، خالد علیق صاحب، تو جب میں نے انہیں سلام کیا تو وہ مجھ سے ہاتھ ملانے کے بجائے وہ مجھ سے گلے ملے، اور بڑا انہوں نے جو ہے نا بہت ہی وہ مجھے بڑی کہ بہت اچھے شعر سنائے آپ نے. اور کیا وہ رندانہ سی شخصیت تھی ان کی، شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. پھر جہاں بھی ملتے تھے بہت خوش ہوتے تھے، آپ یقین کیجئے کہ کبھی مل جاتے تھے، وہ اکثر سڑک پہ پیدل ٹہلتے رہتے تھے اور لمبے لمبے سفر کرتے تھے. کہیں مل جاتے تھے، بائک پہ جا رہا تھا تو بائک روک کے میں سلام کرتا تھا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں تو خالد جی وہاں جا رہا ہوں، چلے آپ کو چھوڑوں. ارے نہیں بھائی ہم تو پیدل ہی جائیں گے، پیدل سفر کرتے تھے. پھر کبھی میں وہ ادھر گزرے ہوتے تو کہتے چلو میں خالد بھائی سے چائے پلاؤں آپ کو. ارے نہیں تم کیوں پلاؤ گے یار، ہم پلائیں، آج ہم بیٹھ جاتے ہیں وہاں. پھر چائے کبھی کوئی ان سے چائے ان کے ساتھ پیتے رہے، 15-20 منٹ پھر آگے ہو گئے. یہ تو کی باتیں ہیں، بس ادھر سے کیا کر رہے ہو کیا. اب یہ آپ دیکھیے ایک معاملے میں خیر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مطلب ہمیں ہی لگتا ہے آپ خوش قسمتی ہے کہ آپ نے یہ جن لوگوں کو دیکھا، یہ بڑے لوگ. ہاں بہت بڑے، میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، وہ ان کی آپ پر نظر ہی پڑ جانا. جو میں کہتا ہوں نا اگر ہم میں کوئی گن ہے تو شاید ان کی وجہ سے ہی ہے بھائی، کہ ان کی صحبتیں ایسی ملی، ایسے لوگوں سے آپ ملیں تو یہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی خاموشی سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی. گفتگو تو وہ ہوا ہے. تو مشاعرہ آپ نے پھر بہت، یعنی اب تو لکھتے ہوئے آپ کو 10 سال ہو گئے تھے، تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ آپ کو مشاعرہ پڑھنا چاہیے؟ اور غزل، آدمی غزل کہتا ہے تو آدمی تو اصل میں بتاؤں، آج تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی پہلا شعر کہتے ہی سوچتا ہے کہ اس کو سب کو سنا دوں. نہیں، وہ اصل میں وہ دور اور تھا. میں نے بتایا نا کہ ہم چونکہ ہماری ترجیح نا، میری ترجیح لکھنا تھی، سنانا نہیں تھی کبھی بھی. یقین کیجیے، اور آج بھی نہیں ہے. مطلب ہمارے بہت سارے جو جونیئر ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ آتے رہتے ہیں، باخودہ گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک شعر نہیں سناتا ہوں میں اپنا، اگر وہ سنائے تو سنا دو بھائی تم. تو مجھے کوئی اتنا مطلب شاعری سنانے کا وہ نہیں ہے. مشاعرہ ذاتی مطلب تھوڑا سا کمرشل ہو گیا. میں انہیں مشاعروں میں جاتا ہوں جو ذاتی پر جہاں سے کچھ حاصل ہو. یعنی آپ فائدہ کیا 6-8 گھنٹے، کیونکہ فائدہ کیا یار، مطلب شعر سنانے کا شوق تو ہمیں کبھی بھی نہیں رہا. تو اب کیا وہ ہے، تو بس یہ کہ لکھنے پہ ضرور ایک مطلب ہماری لکھنے کی ایک ترجیح، وہ بھی لکھنا ہے کہیے کہ مجبوری ایک آدمی کے اندر ایک چیز ہے کہ کچھ نہ لکھو تو وہ طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، کچھ لکھنا چاہیے. ہاں یہ ویسے یہ بات تو وہی سمجھ سکتا ہے یہ سچ کہ شعر واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو اگر ذہن میں اگر کوئی خیال اٹک جائے، کوئی رک جائے، ایک مصرع آ جائے، بالکل آپ بہت، میں کہہ رہا ہوں آپ کو بے چین کر دیتا ہے وہ آپ کہتا ہے کہ یار وہ جو ہے نا وہ دوسرے مصرع کیا ہوگا اس کا. اور یہ اچھا میں جو لوگ بھی اس تجربے سے گزرے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ واقعی آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. اگر وہ آپ کے ذہن میں رک گئی نا ایک چیز، اس وقت آپ کچھ اور شاید نہ کر پائیں یا آپ. ہاں نہیں بالکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ شاعری میں جو لوگ زیادہ بالکل وہ جاتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو فیس کرنا. لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ یار پہلے کی نسبت آج کے شاعر زیادہ قابل قدر ہے میری نظر میں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں رانا صاحب. ان لوگوں کو کوئی کام نہیں تھا جو پوری بس فل وقتی شاعر ہوتے تھے, پڑھے رہتے تھے. لیکن آپ دیکھیں آج کے شاعر کی دوہری ذمہ داری, مطلب میں اپنے آپ کو ہی لیتا ہوں کہ بھائی میں کما بھی رہا ہوں, اپنے بچوں کو وقت دے رہا ہوں, اسکول چھوڑنا ہے ان کو لے کے آنا ہے, اپنے رشتہ داروں کو وقت دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر شاعری بھی کر رہا ہوں. تو مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی میں ان سے زیادہ وہ ہوں کہ مجھے تو ساری چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں. اس وقت دار کو یہ ہوتا تھا کہ یار آپ پڑھے رہیے, آپ لکھتے رہیے, بس خالی کوئی بھی نہیں ہے, آپ کا وظیفہ مقرر کیا ہوا حکومت نے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو, بھائی مل جائے گا. لیکن ہمیں تو سب ذمہ داریاں نبھانی ہے نا بھائی. یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اب آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, اب کرایہ کہاں سے دو گے, بل کہاں سے بھرو گے, بھائی آ رہا ہے اب فلانے بچے کی فیس ہے بھائی. تو اس وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اب ہمارے ہاں جدید غزل اور اینٹی غزل اور یہ سب باتیں شروع ہوئیں, اس سے ہٹ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی بدلنے سے بھی تو غزل بدلی ہے نا. یہ بدلاؤ غزل میں تو آنا ہی تھا اصل. وہ تو بالکل ظاہر بات ہے, اب غزل بدل دیکھیں, جب ہماری ترجیحات اور مسائل ہی دوسرے ہوں گے تو کروٹ تو لے گی غزل. یہ تو ہر چیز کا ادب کا, افسانے میں نے بھی جو کروٹ لی, ناول نے جو کروٹ لی, جو فلموں میں کروٹ لی, تو زمانے کے ساتھ تو یہ سب چیزیں بدلتی ہیں بھائی. اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ مطلب آپ تو بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ آپ سے میں اکثر ذکر کرتا ہوں, وہ اب میں پھر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ شعر ہو سکتا ہے کہ آپ اس شعر کے کئی اور معنی بھی ہیں, کوئی اور مفہوم بھی ہیں, اور ظاہر ہے شاعر نے جب ہمیں شعر دے دیا تو اب وہ ہمارے پاس آ گیا. اب وہ آپ کے ایک مصرع, میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ میں نے کراچی کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہ مصرع ایسا لگتا ہے کہ میں بار بار مجھے اپنی آنکھوں میں نظر آتا ہے, راستے گھر نہیں جانے. اب وہ جس نے بھی کسی بڑے شہر میں رہنے والا آدمی کوئی سفر کرتا ہے تو اس کو یہی مت پتہ چلتا ہے. اور وہ اس غزل کو اگر آپ غزل عطا بھی کر دیں یہ والی, یہ ہے مجھے پتا ہے کہ یہ شاید پہلے مجموعے پہلا اور اس کا سرنامہ بھی یہی تھا اس کا, یہ اگر عطا ہو جائے. وہ مجھے مر نہیں جانے دیتے, وہ مجھے مر نہیں جانے دیتے, زخم جو بھر نہیں جانے دیتے, زخم جو بھر نہیں جانے, شہر در شہر لیے پھرتے ہیں, راستے گھر نہیں جانے دیتے, آگے دنیا نہیں آنے دیتی, پیچھے منظر نہیں جانے دیتے. منظر نہیں تو آگے دنیا نہیں آنے دیتی, پیچھے منظر نہیں جانے دیتے, دھوپ رستہ نہیں چلنے دیتی, سائے اٹھ کر نہیں جانے دیتے, کیوں لٹ دیتے ہو پیمانہ یہ دل, کیوں اسے بھر نہیں جانے دیتے. تو اب یہ دیکھیں نا, اس میں اب سننے والے کے لیے, اس کے لیے زندگی کا ایک اپنا ایک جو احساس اس کا ہے. اچھا جیسے اب آپ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ شاعر کا کوئی شعر ہے اور اس کا تناظر ضروری نہیں کہ وہی ہو, لیکن وہ کسی حالیہ تناظر پہ, اب جیسے آپ کا ایک شعر ہے وہ بہت پچھلے 5-7 سالوں میں سیاسی جو جیسے سیاسی حالات ہیں تو ان میں کہیں کہیں وہ شعر بہت کوٹ ہوا, وہ تماشا گر. ہاں اب تو تماشا گر, یہ تماشا تمام کر, اب تو ہر ایک دیکھنے والا سمجھ گیا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کاشف نے کوئی مزاحمتی شاعری کی ہے, اس میں وہ ہوتا ہے کہ ذاتی بات ہے, دیکھیں جو حالات ہیں اس سے تو متاثر ہوتا ہے نا شاعر, وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے یہاں جاتا ہے شاعری میں. وہ ضروری بات ہے کہ جو بتاتا ہے وہ تو لکھتا ہے شاعر. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ میں لکھتا ہوں اور سنانے کا آپ نے کہا کہ شوق نہیں ہے, مشاعرے بھی وہ بہت کم آپ نے پڑھے, تو یہ پھر کیا, یعنی آپ اپنی شاعری کے پہلے سامنے خود ہی ہیں, پسند کرتے ہیں؟ بالکل, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں انتخاب میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بہت زیادہ شعر لکھتا ہوں اور پھر کاٹ کے اس کو بدلتا رہتا ہوں, کاٹ کے, مطلب مجھے کاٹنے کا عمل بہت زیادہ وہ ہے میرے یہاں, بہت کوشش کرتا ہوں کہ بدل لوں. بعض اوقات ایک لفظ کی وجہ سے اگر شعر رکا ہوا تو شعر روکا ہی رہے گا, جب تک وہ جو لفظ مجھے چاہیے وہ نہیں ملے گا تو پھر وہ لگتا ہے کہ یار کمی ہے کوئی. بعض اوقات اس میں کسی دوست سے مشورہ بھی کر لیتا ہوں کہ ابھی تمہارا کیا خیال ہے, تو بعض اوقات ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں کاٹتے رہتے ہیں شعر ایسے ہی, میں تو اچھا ہی لگتے ہیں یار, کیا کریں آپ, ہماری مجبوری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ کچھ شعر ہم تو آدمی کو کاٹنے کے لیے بھی لکھنے چاہیے بھائی. واہ واہ واہ, تو اس سے اچھا اس میں اچھی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے, ایک تو اس کی مشق ہو جاتی ہے بالکل آدمی کی, اور وہ ذرا دیکھ لیتا ہے گھوم پھر کے اپنے ذہن کو, ذرا گھوڑے دوڑاتا ہے وہ کہ کہاں تک جا سکتا ہے, کس خیال کو, ایک کافی کو 2 دفعہ لکھیں 3 دفعہ لکھیں, ایسی بات ہے اس کے جہتیں ہوتی ہیں لفظ کی. آپ اسے دیکھیے کس رخ سے لکھتے ہیں. میں اساتذہ بھی دیکھیں نا, ہمارے یہاں جو مصرے دیے جاتے تھے طرحی مصرے, وہ 200 لوگ رہیں گے اور ایک کافی کو 200 رخ سے لکھا ہوا بھائی, تو وہ بھی تو شاعر تھے نا, تو اس کا مطلب آپ بھی تو ذرا تھوڑی سی محنت کیجیے. تو اس لیے ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ محنت نہیں کرتے شاعری پہ, جو آپ کو ایک کچا پن نظر آتا ہے نا, غور نہیں کرتے بھائی. جب آپ غور کر لو تو دوسرے کو غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر اس پر.
اب یہ جو بہت سارے بلکہ میں نے مضمون پڑھا تھا کہ شاعروں عوامی اصلاح سے بچو. ہاں ہاں. تو وہ بعد میں ہوتا ہے آپ تبدیل نہیں کرتے, وہ لفظ جو درکار ہوتا ہے وہ عوام لگا دیتی ہے کہ اصل تو لفظ یہ چاہیے بھائی. تو وہ شعر ہوتا کچھ ہے مجموعے میں اور مشہور کسی طرح ہے, وہ اس میں عوامی اصلاح ہو جاتی ہے اس میں. تو آپ کہتے رہیے کہ میں نے یوں لکھا ہے, لیکن وہ لفظ درکار تھوڑی ہے, آپ نے تو وزن پورا کیا صرف اس کا. اچھا, وہ اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں, یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو کیونکہ ہمارے ہاں ایک شاعری کے بارے میں میرا خیال یہ کہ ایک طریقے سے نا بہت وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بھائی شاعری تو ایک مکمل طور پہ آپ کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ القاء ہوا اور آپ نے بس کو کاغذ پہ لکھ دیا اور بس اب وہی حرف آخر ہو گیا. تو شاعری بھی تو ایک فن ہے نا. بالکل فن ہے بھائی. اور اس جس طرح دیگر فن کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں چیزوں کو متناسب کرتے ہیں, چیزوں کو اپنے آپ کا اپنا ایک نظریہ فن ہوتا ہے, چاہے آپ کو خود بھی اس کا اندازہ ہو نہ ہو, لیکن آپ ایک تصویر تو ہوتی ہے نا آپ کے ذہن میں. جس طرح ذہن میں ہوتا ہے تو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں نا. آپ نے ٹرین دیکھی ہو تو ٹرین بنا رہے ہیں نا آپ, جب دیکھی نہیں تو کیا بنا رہے ہیں بھائی آپ. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ٹرین دیکھی ہونی چاہیے آدمی نے. اور یہ آپ نے اچھا کہا کہ یہ جو ہوتا تھا نا کہ یہ شروع میں بلکہ آپ کہنے سے پہلے انتخاب کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو ایک عجیب بات ہے نا کہ ابتدا میں تو آدمی کو ہوتا ہے کہ میں سارے قافیے سمیٹ لوں اس میں. اب سب قافیے سمیٹ تو لیتا ہے آدمی جب آنا شروع ہوتے ہیں. جی بالکل. لیکن اصل بات تو پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے نا. تو بہت شاعری بہت ہی, میں کہنا کہ آج بھی میں یقین کیجیے کہ ایک طرف شعر بڑھتے جاتے ہیں ایک طرف گھٹتے جاتے ہیں, کیونکہ کاٹتا رہتا ہوں. اگر کوئی اس کا خیال ہے کہ یہ اس کو یوں نہیں یوں کر دیتے ہیں اس شعر کو. اب یہ شعر کا پتہ چلا 11 شعر ہو گئے, تو اس میں دیکھ رہا ہوں میں کتنی ہے, مطلب پہلے تو خود کاٹتا ہوں, پھر دوسرے دوستوں کو سنا کے بھی دعوت دیتا ہوں کہ کوئی شعر کاٹنا ہے تو یار بتاؤ یہ اس میں نکالنے شعر یہ کرنے کم کر. تو کہنا کہ شعر صحیح تو ہے, اس میں کیا نکالے, تو میں نے کہا بتا دو یار, پھر بھی کاٹنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا, اس میں ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم مطلب یہ لبرٹی میں تو لے سکتا ہوں کہنے کی کہ ہم لوگ سامنے کی ایسی سی ہے جو کوئی آدمی خود بھی شاعری کرتا ہے, دوسروں کے شعر کاٹنے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے ہمیں. ہاں لیکن ہم تو اپنے کاٹ لیں بھائی, دوسرے کو تو بعد میں کاٹنا ہی ہے, اس کو زیادہ کم محنت کرنی پڑے, کم از کم یہ بچت کروا دو اس کی. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کوئی اس کو کسی پہ وہ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کسی کو طنز کر رہے ہیں, تشنیع کر رہے ہیں. آدمی کو اپنی شاعری بہت مکمل لگ رہی ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, بالکل. ہر آدمی کو بھائی یقین کیجیے لوگ اپنی شعر کا لفظ تک بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, ان کی اطلاق کر دیں آپ, یقین کیجیے کہ بس لکھ دیے ایسی ہے یار وہ ہے, حالانکہ ان کو پتہ ہے. لیکن آپ یقین کیجیے کہ مطلب ہم نے ایسے شاعر بھی وہ کہتے ہیں بس ہم نے جو کہہ دیا سوال ہی آپ ان کو بتا بھی رہے ہیں, وہ نہیں کریں گے. وہ ایک چیز اور ہوئی کہ جدید غزل کی ہم بات کرتے ہیں اور سب کچھ, لیکن بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شعر کا ابلاغ بہرحال ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ شاعر کو خود نہ بتانا پڑے کہ وہ کیا کہنے چاہ رہا تھا, وہ شعر بتا دے. ہاں اصل میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ بیان اتنا پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ہمارے یہاں بیان کے مسائل زیادہ ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ یار آپ بھاری بھرکم لفظ استعمال کریں, ترکیبیں استعمال کریں, شعر مطلب ایسا ہو اس کے معنی کچھ بھی معنی اتنے سے ہوں, اور شعر اس کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ معنی سے بات کیا ہے. آپ وہی والی بات ہے کہ اتنی سی چیز ہے اور اس کا پیکنگ ایسی کی ہوئی ہے آپ نے کہ اس کے اندر پتہ کیا چیز بھری ہوئی ہے. تو آپ اس کی پیکنگ کا معاملہ ذرا دیکھیں کہ مطلب بیان جو شعر کا ایسا ہونا چاہیے جو آدمی پڑھے اس کو لگے کہ یار ذرا تاثیر ہے اس بیان میں, اور وہ سمجھ میں آ جائے, اس میں گھسنا نہ پڑے. آپ دیکھیں نا شاعری کا تو ایک حسن یہی, باقی جو اس میں تہداری ہو وہ الگ ہو, وہ ہمارے یہاں موجود ہے, درجہ میر کیا موجود ہے اور دیگر شعراء کیا. یہ تو صرف غالب کیا ایسا معاملہ تھا جس کو شاعری کی ضرورت پڑی کہ بھائی ذرا تشریح اس کی فرما دیں. تو ورنہ ہمارے یہاں کوئی تاریخ میں ایسا کوئی شاعر نہیں کہ جس کی تشریح کی گئی ہو. کیسے کیسے شاعر گزرے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معنی جو ہے نا وہ شاعر کے وطن میں رہ جاتے ہیں, تو بعض اوقات آپ یقین کیجیے نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ لیکن چونکہ کسی نہ کسی چیز کے معنی تو نکالتے, بلکہ ہم یوں کہنا چاہیے کہ معنی ہم ڈالتے ہیں تو نکال لیتے ہیں. وہ اسی طرح وہ بعض شعر میں جب ہمیں کوئی نقص نکالنا ہوتا ہے تو ہم نقص ڈال دیتے ہیں اس میں, پھر نکال لیتے ہیں اس کو کہ یار یہ دیکھو نقص, وہ ہمارے ڈالا ہوا ہوتا ہے, وہ اس میں ہوتا نہیں ہے وہ. اچھا, میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک ہمارا جو ٹرانزیشن ہوئی نا, آپ لوگ خاص طور پہ اگر ہم آپ لوگوں کو دیکھیں, یعنی جو آپ کی جنریشن کے شاعر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بڑا ٹرانزیشن بھی دیکھ رہے تھے کہ 70s تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو اساتذہ وغیرہ تھے ان کے ہاں جو تربیت تھی یا شعر کی عمومی جو پسند ناپسند کے پیمانے تھے
اس میں بہت سی چیزیں تھیں بھی، کلاسیک کے اوپر بہت زور تھا کہ کلاسیک آدمی کو پتہ ہونی چاہیے، آنی چاہیے، اس پہ اس کو پڑھنے کی کم سے کم مشق ہونی چاہیے اس کو کہ وہ کلاسیک کو جانتا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے یا آپ خود کرتے ہیں، تو کیا کلاسیک سے آگاہ ہونا ضروری ہے، یا آدمی جدید شاعری پڑھ کے ہی جدید غزل کہہ سکتا ہے آسانی سے اور سہولت سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ظاہر سی بات ہے میں خود اپنے آپ کو کلاسیکی شاعری سے ہی وہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کلاسیکی شاعری سے واقف نہیں ہیں تو گویا آپ شاعری سے ہی واقف نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلاسک شاعری میں کیا لکھا جا چکا ہے. میں تو مجھے اچھی آپ نے بات کہی. دیکھیں ہمارے یہاں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جدید غزل کا تصور سامنے آیا ہے کہ بہت سے لوگ جدید غزل کہہ رہے ہیں. تو ہوا ایسا کہ کچھ عرصے پہلے اتفاق یہ ہوا کہ ظفر صاحب کا ایک انتخاب اکبر معصوم نے کیا تھا. ظفر اقبال صاحب کا ان کی جو 5-7 جلدیں آ گئی ہیں اور نئے مجموعے 34 مجموعوں کا. تو جب وہ کر لیا اکبر بھائی، اس وقت زندہ تھے اکبر معصوم، تو انہوں نے کہا یار یہ میں نے انتخاب کیا ہے اور فلاں اتنی غزلیں ہیں. تو کہہ رہے تمہیں بتا دوں ذرا تم ایک نظر دیکھو، اس میں دیکھو ذرا اپنا، اس میں غزلیں کم کرو. اور وہ کہنے کہ تم بھی دیکھو، تم یہ انتخاب کرتے ہیں. میں نے کہا بھجوا دیں آپ. تو آپ یقین کیجیے وہ اثر ہے نا، میں نے ظفر صاحب کو پڑھا. آپ یقین کیجیے رانا صاحب، میں وہ مجموعہ پڑھے ظفر صاحب کی شاعری میں نے پڑھی اور میں حیران ہوا. اچھا حیران یہ ہوا کہ 50 یعنی وہ غزل جس کو آپ جدید کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو نئے آئے ہیں وہ 50 سال پہلے موجود ہیں ان کے مجموعے میں غزلیں. آپ وہ نام ہٹا دیں، بولے یہ تو اس فلاں کی غزلیں ہیں، یہ ظفر صاحب کی نہ کہیں. تو یار آپ مطلب آپ نے کیا ترقی کی ہے غزل میں بھائی؟ وہ آدمی اس آدمی تو 50 سال پہلے لکھا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ نہیں ہے اصل میں ہمارے یہاں جو نہ پڑھنے کا رجحان ہے نا، پڑھنے کا نہیں، نہ پڑھنے کا رجحان، تو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں جب لکھا کیا جا چکا ہے. تو جب آپ نے کلاسک پڑھا ہی نہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ اس میں کیا لکھا جا چکا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا بیان ہمارے یہاں اس کا نتیجہ، کلاسک پڑھنے کا نتیجہ، نہ پڑھنے کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا بیان بالکل ایسا پھسپھسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں شعری اظہار ہے ہی نہیں، صرف اظہار ہے. شعری اظہار دیگر چیز ہوتی ہے کہ شاعرانہ اظہار ہوتا کیا ہے. تو ابھی تو مطلب لوگوں جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شاعرانہ اظہار چیزیں دیگر ہے بھائی. یہ تو صرف بیان ہے آپ کا، یہ خبریہ بیان جو ہوتا ہے ایک دوسرے تک. جس طرح آپ کسی خبر کو منظوم کر دیجیے وہ وزن میں ہو جائے گی، تو سارا فیس بک پہ یہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ شاعرانہ اظہار تھوڑی ہوتا ہے. شاعرانہ اظہار، یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ شاعرانہ اظہار ایک، کیونکہ شعر میں ضروری نہیں ہے وہ، آپ نے جس سے ہم پچھلے بات کر رہے تھے کہ اس کے ہاں اس کے لیے شاید میر ہی ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے. بالکل، میں نے بتایا نا کلاسک کہ کوئی ایک لفظ بھی شعر میں ایسا نہیں ہوگا جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بیگ ہوتا ہے، اتنے لفظ یعنی کہتے ہیں کہ جیسے چک کے رکھ رہے ہیں. یقین کریں چک کے رکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اتنا مسالہ ہے اس میں، اتنا نمک تیز ہے آیا ہے، ایسے لفظ رکھے ہوئے میر صاحب نے. اور ضروری نہیں کہ وہ، اور میر کا تو کمال یہ تھا کہ وہ بہت روز مرہ کی زندگی میں کہہ رہا ہوں نا کا زبان تھی، جو یعنی وہ ایسی زبان تھی جو بازار میں آپ بولتے ہیں اور اس زبان سے اس نے شاعری کر دی. بالکل. میر تو ایسے کمال شاعر تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ محب صاحب سے بھی کچھ ملاقاتیں ہیں میری. اچھا، محب عارفی صاحب. ہاں، وہ کیونکہ رسا بھائی کے توسط سے، تو جب میں محب صاحب ڈیفینس میں شفٹ ہو گئے تو بالکل وہ اکیلے ہو گئے تھے، تو رسا بھائی سے ان کا تعلق تھا. تو ایک روز رسا بھائی نے کہا کہ محب صاحب کیا چل رہا ہے محب عارفی. اچھا میں ملاقات نہیں تھی، محب صاحب کا نام سنا تھا ہم نے، کہتے ہیں بڑے آدمی. تو میں نے کہا چلے میں بھی چلوں گا. تو ہم چلے گئے وہاں. تو محب صاحب کی گفتگو سنی اور شعر ویر سنے. ماشاء اللہ اس عمر میں بھی ان کو نظر آنا بند ہو گیا تھا، لیکن بھائی آپ یقین کیجئے اپنے مجموعے کا ایک ایک لفظ یاد تھا. یعنی اتنا زبانی، میں قابل رشک ان کا حافظہ تھا بھائی محب صاحب کا. تو محب صاحب کے طے یہ پایا کہ ہر ہفتے نشست ہو گئی. پھر دوبارہ نشستوں کا سلسلہ میں نے وہاں شروع کیا، کیونکہ میری چھٹی ہوتی تھی جمعے کے روز، دکانیں بند ہوتی تھی. تو پھر ہم جو 8-10 دوست ہوتے تھے، فہیم شناس ہوئے، میں ہوئے، اور رسا بھائی کے ساتھ رسا بھائی کو لیا، اور وہ ہر ہفتے نشست ہوتی تھی محب صاحب کے. تو اس طرح محب صاحب کی بھی قربت نصیب ہوئی بھائی. ان کو شعر سنا تھا. آپ یقین کیجیے جب شعر سنا رہے ہوتے تھے تو وہ بالکل قریب آ کے، مطلب آپ کے منہ کے آگے بالکل اپنا کان جھوڑ دیتے کہ اب چیخ کے بولو شعر سناؤ، کیونکہ سماعت، ہاں سماعت بالکل جواب دے گئی تھی بھائی. اور بینائی بھی بالکل چلی گئی تھی، اچھے سے پڑھتے تھے. یقین کیجیے ایسے محب صاحب کے اتنے، مطلب ان کا ذوق جو ہے نا وہ کیا بات ہے. اور شاعری بھی ان کی کیا ایسی اب اپنا ہی ڈھب ہے ان کا. بالکل ان کا اپنا الگ ایک سٹائل ہے بھائی، ایک الگ. کل میں نے محب اس کو جب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا. تو میں سب تو ایسے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا، اس میں کیا کون سا ایسا لفظ ہے جو کوئی کہہ سکے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ کون سا ایسا لفظ ہے؟
اور بیان صاف ہے لیکن آپ اس پہ غور کریں ذرا, اس کو بیان کرنا شروع کریں شعر کو. اور شاعرانہ اظہار کیسا ہوتا ہے. اچھا اب یہ جیسے بات ہوئی تو اب جیسے ہم رسا بھائی کی ہم یہ دیکھتے ہیں, دیکھیں آپ, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ دیکھیں ایسی سراست ہے اور کتنی گہرائی ہے اس میں بھائی. مطلب ان کی تو بعض غزلیں نا ایسا ہے کہ میں فاروقی صاحب نے شاید کہیں یہ لکھا تھا یہ کچھ کہ بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کو زور سے پڑھنے کا دل چاہتا ہے. یعنی آپ جب پڑھیں, یعنی آپ مجموعہ اٹھایا ہے آپ نے, تو آپ کاغذ پہ نہ صرف پڑھ رہے ہوں جس طرح آپ کتاب پڑھتے ہیں, بلکہ ان کو پڑھیں بواد بلند. ان کے ہاں جو وہ چھوٹی زمینیں ہیں, مطلب کچھ چیزیں تو بہت آنا یار جانی کا, کھلنا رات کی رانی کا, پہلی آندھی موسم کی, پہلا سال جوانی کا, گرمی اس کے ہاتھوں کی, چشمہ ٹھنڈا پانی کا, تو اور کام لیا میں حکمت سے عذر کیا نادانی کا. تو یہ جو اب یہ غزل ایسی ہے کہ آپ یقین جانے میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میں اس کو سرشاری ایک دم سرشار ہو جاتا ہے آدمی پڑھ کے بھائی. یہ مطلب کیفیت طاری کر دیتی ہے آپ پر, ایسا ہے کہ ایسی غزلیں ہیں یہ کہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ لوگ یہ اثر لیا کچھ لوگوں کا, رسا بھائی کا اثر آپ کے یہاں آیا شاعری میں؟ بھائی شروع کے مجموعے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ذاتی بات قربت, اور ذاتی بات جس کو آپ پسند کرتے ہیں جس کی قربت, تو اس میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ ہوتا ہے. اس کو ذاتی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا. ذاتی بات ہے رسا بھائی کے, کیونکہ رسا بھائی ایک بڑے شاعر تھے بھائی. تو ایسا کیوں نہیں, ہم دور بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے شاعروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ تو ایک بالکل ساتھ ہی بیٹھے ہو رسا بھائی کے. یار یہ کیسی بات ہے یار کہ اس کی چھاؤں آپ اس کے نیچے بیٹھیں اور چھاؤں نہ لگے, اور دور کیا بیٹھے. مطلب آپ دیکھیں نا, ہم تو یعنی کوئی آدمی اگر شعر پڑھ رہا ہو بھلے سے, بالکل مطلب ہم کہتے ہیں کہ قائم چاندپوری کا شعر پڑھ رہا ہو اور اس کو اچانک کوئی چیز ہو جائے تو آدمی تو اس کا اثر بھی قبول کر ہی لیتا ہے نا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شاعری آپ نے کی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلا مجموعہ تھا اس سے لے کر اب تک آپ خود جس طرح آپ کہتے ہیں کہ انتخاب کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اپنے تئیں میں انتخاب, لیکن یہ بات میں نہیں بتا سکتا کہ یہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں. نہیں میں یہ تو پوچھ بھی نہیں, لیکن بتا رہا ہوں میں بس یہ کہ اپنے تئیں کوشش کرتا ہے ایک آدمی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آہنگ بھی کچھ بدلا ہے, یا آپ بھائی بدلنا چاہیے. اگر آپ کی شاعری نہیں بدلتی ہے نا, تو مطلب آپ جو وہ والی باتیں مٹی کے پیالے بنا رہے تھے وہی ابھی تک بنا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ تو بنا چکے ہیں آپ. تو یہ بدلنا چاہیے. اگر آپ کی شاعری نہیں بدلتی پھر فائدہ نہیں ہے. بھلے آپ 500 غزلیں لکھ لو, سب ایک جیسی ہیں بھائی, تو اس میں مطلب ہے آپ بند ہو گئے ہیں. تو شاعری تو نام ہی یہی ہے, آپ کا ہر مجموعہ مختلف ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ اس میں بڑھت ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ مختلف ہونا چاہیے, اور وہی شاعری کا جواز ہے. جو بہت سے لوگ اب 10 مجموعے ہو جائیں اور ایک جیسی, آپ دیکھیں نا بعض اوقات دیکھیے چیزوں میں اگر تبدیلی نہیں آتی, میں تو کہتا ہوں بعض اوقات اسلوب میں بھی تبدیلی آ جانی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات اسلوب کی یکسانیت شاعر کو پھنسا دیتی ہے. کولو کا بیل جس طرح گھوم رہا ہے, تیل بہت نکال رہا ہے مگر ہے اسی طرح, وہی جو تیل نکالا تو 100 سال بھی اگر گھومتا رہے گا ایسی تیل نکالے گا, اسی طرح کا پیلے رنگ کا تیل تھا وہی آ رہا ہے وہ. تو تبدیلی کیا ہے, مطلب اس کیا ہوئی, کیونکہ اب ہمارے یہاں دور ہے جب ذاتی بات ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک دائرہ کھینچ دیتے ہیں کہ یار مجھے اس طرح کے شعر لکھنے, تو بھائی بہت سارے مضمون سے تو آپ نے خود اپنے آپ کو روک لیا کہ میں وہ لکھوں گا نہیں, تو آپ کی شاعری میں تنوع کیسے آئے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شاعری میں تنوع آئے تو پھر آپ کو اسلوب کا بھی توڑنا پڑے گا دائرہ, یعنی بالکل مختلف نہ ہو جائیں, کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک ٹانگ پکڑنے دونوں ٹانگیں اٹھا لیں, ایسا نہ کریں بھائی. لیکن کچھ اس میں مطلب تبدیلی آپ کو نظر آئے کہ اس نے اس چیز کو بھی اپنے اس میں رہتے ہوئے کس طرح سمیٹا ہے اس آدمی نے. اور وہ اچھا ایک چیز اور دلچسپ بات ہے, آپ نے یہ بہت واقعی بہت دلچسپ بات کی آپ نے, اور بہت اہم بات کی, بلکہ دلچسپ تو کیا کہ اسلوب کو کئی مطلب واقعی آدمی کا ہاتھ باندھ دیتا ہے. بالکل رکاوٹ ہے بھائی راستے کی. تو آپ دیکھیں نا جو بڑے شاعر ہیں وہ اسلوب نہیں اسالیب ہوتے ہیں ان کے یہاں. ہاں اسالیب ہوتے ہیں. وہ ایک ان کی اپنی شعریات تو ہوتی ہیں, وہ تو رہتی ہے, لیکن ان کا یعنی ان کے رنگا رنگی اتنی ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میر کے ہے نا, میر کے ہر طرح کا شعر موجود ہے. اسی طرح جو میں نے ظفر اقبال کا نام لیا, ظفر صاحب کے ہر طرح کا شعر موجود ہے بھائی. صحیح بات. تو آپ بور نہیں ہوتے ہیں. ورنہ وہ صحیح بات ہے. جیسے اب ہم دائرے کے کچھ لوگ, ہمارے سننے والوں کے بھی ذہن میں کچھ نام آ گئے ہوں گے, ہمارے اپنے ذہن میں بھی کچھ نام ہیں, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے صفحے سے آخری صفحے تک آپ مطلب مجھے لکھتے ہیں, آپ ان کو ایک ہی خانے میں, یار کیا منفرد شاعر ہے, بس ختم ہو گئی کہانی اس کی. آپ کہتے تھے منفرد شاعر ہے, وہ خوش ہو رہا ہے کہ صاحب اسلوب منفرد ہو گیا. میں بھائی کچھ بھی نہیں, آپ کی پہلی غزل بھی ایسی ہے اور آخری بھی ایسی ہے, کچھ بھی نہیں اس میں غزلوں میں, سب وہی والی بات. اور اس میں اچھے شعر ہیں, ہاں اس میں اچھے شعر ہیں اور اچھے مضامین ہیں, لیکن آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہے آواز وہی ہے, کچھ بھی وہ نہیں ہے. مطلب وہ جس کو مونوٹون کہتے ہیں نا, کہ آپ کی ایک ہی جیسی آواز سپاٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ کتنی مطلب, وہ اگر بہت اچھی بریانی بھی ہے تو آپ کتنے دن کھا سکتے ہیں بھائی. وہ آخر آپ کہیں گے ہٹا یار آج بریانی نہیں کھانی بھائی, کتنی بھی لذیذ بنی ہو.
تو یہ ندرت کیسے پیدا ہوتی ہے پھر؟ آپ خود تو تجربہ ہے شاعری کا، تو یہ آہنگ دیکھیں، شاعری میں مسئلہ ہے کہ آدمی اگر خود سے آواز بنانے کی کوشش کرے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے نا. تو یہ تعلق شاعری سے کیسے بنتا ہے کہ وہ آپ پر طرح طرح سے ظاہر ہو جائے؟ مجھے لگتا ہے میں نے وہی والی بات ہے کہ جب آپ اپنے منظر نامے سے واقف رہیں گے نا کہ غزل میں کیا لکھا جا رہا ہے نیا، تو مجھے لگتا ہے یہ چیز آپ کے یہاں پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر ایک چیز کو بالکل اپنے اندر بیٹھ جائیں گے، جناب مجھے تو پڑھنا نہیں ہے. بعض لوگ ہمارے یہاں ایسے شاعر بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں دوسروں کو نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھ پر اثرات ہوں گے، میں وہی لکھوں گا. ایسے بھی لوگ ہیں بھائی، اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو بھائی جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار شاعری کیسی ہو رہی ہے اور آپ کیا لکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے لکھیں گے پھر؟ تو یہ جو بہت سارے ایسے لوگ جو ہے نا، میں ان کو بہت برا سمجھتا ہوں جو نہیں پڑھتے شاعری. بھائی آپ تو واقف ہی نہیں ہیں اپنے، آپ تو مطلب کلاسک کو چھوڑیے، آپ نے تو آپ کے اپنے ہمسروں کو نہیں پڑھا ہوا بھائی، تو آپ کس ہوا میں ہیں بھائی؟ تو پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ شاعری ہو کہ کیسی شاعری ہو رہی ہے. آپ یقین کیجیے کہ میں آج بھی کسی نوجوان کو دیکھ لیتا ہوں نا، کسی کا شعر مجھے نظر آ جاتا ہے تو فیس بک پر، تو میں اس کی وال پہ چلا جاتا ہوں، پھر اس کو دیکھتے ہوں کہ اس کے اور بھی شعر ایسے ہیں کیا، یہ تو اس میں کیا اس کی ایک اچھا شعر ہے، یہ اس سے واقف ہونا میرا ضروری ہے بہت. تو اگر واقف نہیں ہوں گے یہ اپنا نقصان کریں گے. آپ اس کا نقصان نہیں کریں گے، اس کو تو اور مل جائیں گے قاری، لیکن اپنا نقصان آپ کریں گے، کیونکہ آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں بھائی. جب آپ مارکیٹ میں دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے اسٹور میں کیا کیا ہے اور مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنا اس طرح اپڈیٹ کریں اپنے آپ کو، اپنے اسلوب کو اپڈیٹ کریں، موضوعات کو اپڈیٹ کریں. اچھا، اب ایک چیز جدید غزل کے اوپر جو کہی جاتی ہے وہ یہ، جیسے ظفر صاحب پہ بھی تھا یہ بات کہی جاتی تھی کہ ایک تو چلیں زبان کو جدید بنانا یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن زبان کے قاعدوں کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو بالکل ہی توڑ دینا، اور لفظوں کا مطلب کیا شاعرانہ لفظ الگ اور غیر شاعرانہ لفظ الگ نہیں ہوتے، یا اس کو اظہاری شاعرانہ بنا دیتا ہے؟ مجھے لگتا ہے لفظ اپنی جگہ، مطلب یہ تو صرف بیان کا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے یہ آپ میں اتنا یعنی آپ کا اظہار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر شاعرانہ لفظ کو بھی شاعری بنا دے. آپ یقین کیجئے. اور یہ قادر الکلام شاعری کر سکتا ہے جس کو قدرت ہو اس پر کہ یار کس طرح ہمارے اساتذہ نے ایسے ایسے لفظ لکھے ہیں کہ آپ کہیں کہ یار مطلب آپ دیکھیں بہت لوگوں نے مذاق بنایا، لیکن میں کہتا ہوں یار دیکھیں سلیم احمد صاحب نے ایک شعر لکھا کہ تیری جانب سے دل میں وسوسے ہیں، یہ کتے رات بھر بھونکا کیے ہیں. اب یار لوگوں نے بہت ایسا کیا کتے، لیکن میں نے کہا یار شعر کیسا بہترین ہے یار یہ. آپ کہتے ہیں بولے سلیم احمد نے تو کتے گھسیڑ دیے اپنی شاعری میں. یار بھائی اس سے کیا ہوتا ہے یار، لیکن بات کیا کہہ رہا ہے یہ تو ذرا دیکھیے آپ. وسوسے، اور بھائی میر نے بھی لکھا اس کتے نے کر کے دلیری سید حرم کو مارا ہے، میر صاحب کا مصرع ہے بھائی. تو یار اس کا اپنا لطف ہے بھائی. تو کوئی لفظ کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن بھرتنے کے اوپر آپ بھرتے کیسے ہیں، اسے لکھتے کیسے ہیں. لیکن یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ یہ بتائیں نا کہ یہ اس کے لیے کوئی معیار تو ہوگا نا، یعنی یہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اس جگہ تک آئیں گے. ہمارے جب لوگ شروع سے یہ ابھی ابتدائی شاعری میں کرنے لگے تو پھر تو یہ بھٹک بھی تو جاتے ہیں نا لوگ. اصل میں ہمارے ایک چیز وہ ہے کہ میں نے بتایا چونکہ ہمارے یہاں بھی پیمانہ ہمارا کلاسیکل غزل ہی ہے، ہم دیکھتے ہیں شعر میں تہداری کتنی ہے. اب مسئلہ یہ کہ جب ہم اس سے شعر کو ناپتے ہیں نا نئی شاعری کو، تو ہم بالکل اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ یار یہ بیان ہے، صرف اس میں کوئی تہداری نہیں ہے، یعنی دوسرا مطلب نہیں ہے اس بات کا. تو ہمیں وہ شاعری بالکل پھیکی لگتی ہے، سیدھی سپاٹ بات ہے یہ صرف. یعنی آپ کو کوئی بات لگی، خبر جیسے میں نے بتایا خبری انداز جیسا ہوتا ہے، خبر میں یہی تو ہوتا ہے کہ بات ابھی سنی اور اس کے بعد اس کے بعد ختم، ایک کے بعد دوسری خبر، دوسری بات تیسری خبر ختم ہو گئی. لیکن شعر تو شعر ہی ہوتا ہے نا، شاعرانہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، شاعرانہ بیان ہونا چاہیے. اس میں ایسے عناصر ہونے چاہیے کہ آپ کے تہ در تہ آپ پر معنی کھلے. تو وہی لوگ آپ دیکھیں نا، آپ کو شعر وہی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جو اچھا شعر ہوتا ہے آپ یقین کیجیے آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کا بھی ہو، شعر وہی سفر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ وہی سنا رہے ہوتے ہیں بڑے اس سے. اچھا، آپ نے بات کی آپ کی کتابوں میں آپ کہ بھائی ٹھیک ہے ذرا اسالیب بھی بدلے ہیں اور آنگ بھی، لیکن ایک چیز آپ کے یہاں ہے کہ آپ کی کتابوں کا جو سرنامہ ہوتا ہے وہ پورا مصرع ہوتا ہے. یہ شروع سے میرا یہ کیا ہے؟ مطلب پہلی میرے خیال وہی تھی. جی بالکل، پہلی سے آخر تک، بلکہ اب جو آئیں گی وہ بھی مصرع ہی ہوگا. وہ پہلے والی تھی راستے گھر نہیں جانے دیتے، کہاں جائے گی تنہائی ہماری، اس کے بعد آسماں اٹھانے سے کھلا، کام آتی ہے رائے گانی بھی، کام آتی ہے رائے گانی. اگلا بھی اب جو آئے گا وہ بھی مصرع ہی ہوگا. تو یہ آپ کے ذہن میں کوئی؟ ہاں بس پہلا مصرع جب میں نے وہ رکھ کر آتے تو میرے ذہن میں یہی کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کوئی اچھا سا نام رکھ دیتے نا، وہ نام کسی کا نکل آتا ہے غیر طور پر. ہاں
تو یہ کہ آپ مصرعوں کا، اچھا پھر مصرے سے مجھے لگتا ہے کہ مصرع پڑھنے سے ایک طے ہو جاتا ہے تعلق کہ اس میں شاعری میں کیا ہو سکتا ہے، آسمان یعنی اٹریکٹیبل بھی ہوتا ہے پورا، آپ کا ایک میسیج جا رہا ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے زیادہ متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ مطلب ان میں ایسی معنویت ہو، ایسے مصرے رکھے جائیں جو سن کے آپ کو لگے کہ یار اس میں وہ اظہار کا پہلو موجود ہے. تو میں اگر آپ سے ایک یہ فرمائش کروں جو کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ضرورت مندانہ فرمائش ہوگی، کہ وہ تو ہم نے راستے گھر نہیں جانے تھے تو ہم نے آپ سے سن لیا، دوسرا والا جو مجموعہ ہے کہاں جائے گی تنہائی ہماری، اس لیے غزل بھی عطا ہو، تیسرا والا مجموعہ تو ہمارے ہے ہی. ایک دن غم کی شدت کم پڑ جاتی ہے، ایک دن غم کی شدت کیسی بھی ہو وحشت کم پڑ جاتی ہے. ایک دن غم کی شدت کم پڑ جاتی ہے، کیسی بھی ہو وحشت کم پڑ جاتی ہے. اپنے آپ سے ملتا ہوں میں فرصت میں، اور پھر مجھ کو فرصت کم پڑ جاتی ہے. پھر مجھ کو فرصت کم پڑ اپنے آپ سے ملتا ہوں میں فرصت میں، اور پھر مجھ کو فرصت کم پڑ جاتی ہے. زندہ رہنے کا نشہ ہی ایسا ہے، زندہ رہنے کا نشہ ہی ایسا، جتنی بھی ہو مدت کم پڑ جاتی ہے. واہ واہ، زندہ رہنے کا نشہ ہی ایسا ہے، جتنی بھی ہو مدت کم پڑ جاتی ہے. صحرا میں آ نکلے تو معلوم ہوا، صحرا میں آ نکلے تو معلوم ہوا، تنہائی کو وسعت کم پڑ جاتی ہے. تنہائی کو وسعت کم، صحرا میں آ نکلے تو معلوم ہوا، تنہائی کو وسعت کم پڑ جاتی ہے. ایک دن یوں ہوتا ہے خوش رہتے رہتے، خوش رہنے کی عادت کم پڑ جاتی ہے. خوش رہنے کی، ایک دن یوں ہوتا ہے خوش رہتے رہتے، خوش رہنے کی عادت کم پڑ جاتی ہے. کچھ ایسی بھی دل کی باتیں ہوتی ہیں جن باتوں کو خلوت کم پڑ جاتی ہے. کچھ ایسی بھی دل کی باتیں ہوتی ہیں جن باتوں کو خلوت کم پڑ جاتی ہے. کاشف غائر دل کا قرض چکانے میں دنیا بھر کی دولت کم پڑ جاتی ہے. کاشف غائر دل کا قرض چکانے میں دنیا بھر کی دولت کم پڑ جاتی ہے. واو. اچھا ایک اور دلچسپ چیز ہے، آپ اپنا کاشف حسین غائر، کاشف حسین، جی بالکل، یہ آپ اپنے مقطع میں، ہاں بالکل، میں مطلب بدل کے کاشف حسین بھی لکھا ہے میں نے، کاشف حسین پورا نام بھی لکھا ہے، کاشف حسین غائر بھی لکھا، کاشف حسین. اس پہ کوئی شعر آپ کو یاد اگر آ رہا ہو، کاشف حسین غائر، میں نے ایک شعر میرے ذہن میں آ نہیں رہا پورا، آپ نے اپنا پورا نام بھی، جی بالکل 2-3 جگہ ہے، بالکل ہے وہ، بالکل ہے. اچھا ابھی ہم آتے ہیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ جیسے خود دیکھتے ہیں تو شاعری میں ہم کسی باذوق قاری، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں جس کا ذوق بنتا ہے شاعری کا، تو وہ اس کے لیے کیا صرف پڑھنا کافی ہے شاعری کو؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں پڑھنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ صحبتوں سے بھی ہوتا ہے. مطلب وہ کسی کا قول ہے یا کسی نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ ایک آدمی کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو بے وقت 100 کتابوں کا مطالعہ ہوا آپ نے کر لیا. تو صحبتیں بھی بہت وہ ہیں، مطالعہ بھی کیجئے، صحبتیں بھی اٹھائیے لوگوں کی، کیونکہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھ رہے ہیں، وہ کسی کتاب کے بارے میں کہتا ہے، وہ تو اس کا نقطہ نظر ہے، اس نے ہی محسوس کیا ہے. آپ پڑھ کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس کتاب میں، کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو کس طرح یہ فیصلہ کریں گے، یا اس کی رائے بھی انحصار کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک آدمی کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے نا کسی کے بارے میں، تو وہ پڑھ کے ہی خود فیصلہ کرنا چاہیے آدمی کو کسی کے بارے میں. ہمارے یہاں ایک عام روش ہو چکی ہے، اس نے سن لیا، اسی رائے کو آگے دہراتے جا رہے ہیں، برا ہے تو برا ہے، پورے ایسے چلتی چلے گی پٹی. ہاں میں یہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آپ کسی کے خلاف لگا دیں، وہ لوگ یہ تحقیق کیے بغیر کی بات صحیح ہے یا غلط ہے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ 2 گروپ بن جاتے ہیں، وہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کی چاہے بات کچھ بھی نہ ہو، پانی کو بلبل لاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. بیچ میں مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی کہ آپ نے ایک تو اپنی شاعری بھی کی، لیکن جیسے آپ نے رسا بھائی کے کلام کو بھی جمع کیا، جی بالکل، اور اکبر معصوم صاحب کے بھی، یہ 2 آپ نے کلام بھی جمع کیے. تو چلیں رسا بھائی سے تو ایک تعلق آپ کا ہے کہ وہ آپ نے، بلکہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے، جی بالکل، یہ رسا بھائی کا تیسرا مجموعہ آپ نے لکھا کہ جنہوں نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا، کروں کیسے شامل تمہیں رفتگاں میں، مجھے زندگی کا پتہ دینے والے. تو یہ تو ایک ہے اکبر معصوم کا جو آپ کا کلام کا جمع. ہاں اکبر بھائی سے، میں اکبر معصوم سے جو میرا تعارف ہوا میں بتاؤں آپ کو کہ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ
کہ جب اکبر بھائی کی کتاب آئی اور کہاں تک جانا ہے تو وہ مجھے ہمارے جو دوست ہیں فہیم بھائی انہی کے توسط سے ملی اور کہاں تک جانا ہے. میں نے وہ کتاب پڑھی اور تو میں نواب شاہ جاتا رہتا اس زمانے میں. یہ کہ نئے نئے شفٹ ہوئے تھے تو ہر 2 سال بعد جی جاتا تھا نواب شاہ چلے جاؤ. تو بعد ایک دفعہ میں جب نواب شاہ چلا گیا تو فہیم میں نے کہا یار اکبر سے بھی مل لینا. فہیم بھائی کراچی آ چکے تھے اس وقت نا. یہ بات 2003 کی یا 4 کی ہو گئی غالباً. تو کہنے لگے اکبر, میں نے کہا چلو مل لیتے ہیں. میں چلا گیا, اکبر بھائی کو فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے ہاں بالکل. میں کہنے لگا فلاں وقت پہ آ جائیں. اکبر بھائی چونکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, وہ کلینک تھا ان کا گھر میں ہی, شاید آپ کے علم میں ہو. تو میں خیر وہ چلا گیا اکبر بھائی کے پاس, بیٹھے ان سے گپ شپ رہی اور ادھر دنیا جہان کی باتیں ہوئیں. اچھا میں انہیں شعر سناتا رہا کیونکہ میرا حافظہ بہت اچھا اور بہت سارے اچھے شعر مجھے یاد تھے. انہی کے نہیں, ان کے نہیں, دوسروں. ہاں اکبر بھائی کی تو تعریف کر چکے تھے کہ اچھے شاعر تھے. تو اکبر بھائی کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی شعر کہتا ہوں. اچھا, کمال یہ ہے یعنی ان کے ساتھ 2 گھنٹے گفتگو, 2-3 گھنٹے شعروں پہ, اور لوگوں کے شعر سنائے انہیں جو مجھے یاد تھے اچھے شعر. تو اکبر بھائی نے 22 شعر تو لکھ لیے تھے. یار کتنے اچھے شعر ہیں یار, میں نے سنائی ہے. کہ لیں یار آپ کا تو بڑا اچھا ذوق ہے اور بھائی آپ تو کمال آدمی اور یوں بہت مطلب. اکبر بھائی نے جو ہے نا کہ یار یار کمال ہے یار. تو آپ شعر, میں شعر نہیں کہتا ہوں. اب میں نے کہا اکبر یہ اچھے شاعر ہیں, ان کو کیا میں کیا شعر سناؤں انہیں. خیر میں ان سے مل کے آ گیا. اچھا پھر اس وقت 15-20 دن بعد جو ہے نا فہیم بھائی سے بات ہو رہی ہوگی تو اسے ذکر نکلا یار وہ تمہارا ایک دوست آیا تھا وہ کاشف کر کے, تو وہ اس سے ملاقات ہو رہی, ماشاء اللہ بڑا اچھا, اس سے اچھا وقت گزرا, اس نے بڑے اچھے شعر لوگوں کے سنائے, اس کا بڑا اچھا حافظہ ہے, بڑا اچھا ذوق ہے. تو وہی کہنے کا اچھا وہ اپنے شعر سنائے اس نے. کہہ رہے نہیں وہ تو شعر نہیں لکھتا ہے. تو مجھے فہیم بھائی وہ کہنے لگے یار وہ تو بہت اچھا شاعر ہے بھائی, بول کے انہیں کی جملہ کہ وہ تو مجھ سے اچھا شاعر ہے بھائی. تو میں نے کہا یہ کہنے لگا یہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے, کوئی ایسا آدمی آیا جو مجھے اس پہ ظاہر نہیں ہونے دیا اور خاموشی سے چلا گیا اس کے وہ کر کے. تو پھر مجھے ایک دن پھر انہوں نے فون کیا اکبر بھائی نے نا, تو حال ہے میں نے پوچھا بولے یار آپ تو کمال آدمی نکلے. تو میں نے کس معنوں میں. کہنے یار آپ شعر کہتے ہیں اور مطلب آپ نے ہوا بھی نہیں لگنے دی. کہنے گا میں آپ کے جانے کے بعد یہ سوچتا رہا کہ ایسا آدمی جس کا ایسا ذوق ہو, جس کو پتا ہو شعر کی باریکیاں, وہ شعر نہیں لکھتا, یہ حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا نہیں وہ بس ضرورت میں نے محسوس نہیں کی اور شعر کیا سنانا آپ کو کر کے. کہ نہیں بھائی کہہ رہے اب تو مجھے تجسس ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے اپنی شاعری مطلب بھیجیں, پڑھوائیں کسی طرح یا کچھ سنائیں. تو میں نے کہا اچھا میں سناؤں نہیں, کسی کو آپ کو بھیج دوں گا, آپ مجھے ایڈریس دیجیے, کسی پہ بھیج دوں گا میں. خیر میں نے نہیں بھیجی غزلیں. پھر 1 آدھ مہینے بعد پھر ان کا ایک دن فون آیا میرے پاس. تو کہنے یار مطلب آپ ہمیں, انہوں نے بھی آپ ہمیں ہلکا لے رہے ہیں اس طرح آپ زیادہ میسیج ہے. میں نے کہا نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں. کہ نہیں بھائی ہم اگر پڑھنا چاہتے ہیں, میں نے کوئی مذاقن بات نہیں کہی ہے, ایک بڑی سنجیدگی سے بات کہی ہے کہ مجھے ایک تجسس پیدا ہوا آپ کے اس میں. تو میں نے خیر انہیں اکبر بھائی کو کچھ غزلیں بھیجی. میرے پہلے مجموعے کی غزلیں تھیں وہ تقریباً, میں نے 10-20 غزلیں اٹھا کے بھیج دی انہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ. تو انہوں نے بھیج دی تو وہ ان کا جو ہے نا وہ اسی رات جو ہے نا ملی ہوں گی وہ صبح میں, تو وہ اسی رات ان کا میرے پاس فون آیا 9 بجے کے بعد. 9 بجے کلینک بنتے تھے, 9:30 بجے انہوں نے مجھے فون کیا. میں شاید دفتر میں ہی تھا اپنے, یا دکان پہ ہوں گا, 2 دکان پہ تھا. تو اس ٹائم ہمارے برابر میں ایک دکان تھی, اس کا نمبر تھا BDCL کا. اس زمانے میں 10 سے 10:30 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں. تو میں نے کہا اس وقت کس کا فون, میں نے کس کو نمبر دیا یار. پتا چلا وہ کہنا کوئی اکبر صاحب ہیں. اکبر صاحب ہیں, میں مجھے اس وقت بھی ذہن میں نہیں, میں ایک گاہک ڈیل کر رہا آدمی اور وہ چلا جا رہا, کون کس کا فون آ گیا یار. میں نے کہا پتہ نہیں اکبر کون ہے یار. میں نے کہا ہو سکتا ہے یار وہ ہماری ایک خالہ ہے, ان کا کوئی رشتے دار ہے اکبر. میں نے کہا اچھا. میں نے جب ہلو کیا تو کہنے لگا اکبر معصوم بات کرو. پھر میں نے کہ بھائی آپ کی غزلیں مجھے مل گئی ہیں اور بس آج میں نے کلینک میں جو ہے نا وہ کوئی مریض تو اتنا زیادہ ہے, بس ان غزلوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے آپ کی. اور کہنے لگا میں, آپ یقین کیجیے کہ یہ میں نے مطلب میں اس سے رہا نہیں گیا, تو میں نے کہا میں آپ کو صرف فون کر دوں ان سے جو ہے نا. اور کہنے لگا میں حیران ہوں کہ مطلب آپ کی ایسی بے داغ غزلیں ہیں کہ مجھے مطلب حیران ہوا ہوں میں پڑھ کے کہ یار کہ کہنے لگے بھائی آپ بہت ہی مطلب کمال کر دیا آپ نے. کہ بلکہ مجھے ایسے بھی کہیں گے کہ ایسی شاعری کو واقعی میں چھپا کے رکھنا چاہیے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے. تو میں نے کہا چھپا کے کیا, وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں
بھیج دیتے ہیں کسی پرچے میں کہیں چھپ بھی گئی ہوں کہیں گے. لیکن بھائی وہ بس اس کے بعد یہ کہ پھر وہ تعلق آپ کا پھر اکبر بھائی سے ہماری دوستی ہو گئی. دوستی ہو گئی. مطلب پھر جو ان سے دوستی ہوئی تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کے مطلب جس روز انہیں یہ برین ہیمریج ہوا ہے اس سے 1 گھنٹے پہلے میری بات ہوئی ان سے. وہ کلینک میں کہنے گے یار اب ان سے یعنی ایک طے تھا کہ رات 10 بجے یا تو میں ان کو کال کرتا تھا یا اکبر بھائی مجھے کرتے تھے. یہ وقت یعنی 10 سے 12 کا وقت جو ہے نا اکبر معصوم ہمارا ہوتا تھا ہر دوسرے دن روز. اور یہ سالوں سے ایک وہ تھا. وہ میں نے وہ مجموعہ مجھے عباس عالم صاحب نے عنایت کیا, وہ یہ دوسرا والا مجموعہ جو ان کا آپ نے جو کمپائل کیا تھا کلیات جو ہے ان کا, کلیات جو ہے ان کا, وہ انہوں نے مجھے اور انہوں نے خود بہت اچھا اس کے اوپر وہ دیباجہ لکھا ہے. میں نے ان کی دوسری کتاب کیونکہ میں نے مرتب کی تھی, کتاب بھی ان کی دوسری مرتب کی تھی کیونکہ اس زمانے میں میری کہاں جائے گی تنہائی چھپ چکی تھی. جب ان تو کہہ لیں گے یار میں اپنا یہ مجموعہ جو ہے نا وہ بھیج رہا ہوں تمہیں نا, تو یہ اس کا نام بھی تم دیکھو اور اس کی ترتیب ورتیب بھی تم بناؤ جو ہے نا وہ کر کے. کہنے لگے یار یہ جو کہاں جائے گی تنہائی ہماری تم نے ایسا ترتیب دیا اپنا مجموعہ کہ اس کی شاندار ترتیب ہے. کہہ رہے غزلیں تو ایک سے ایک ہے لیکن اس کی ترتیب بھی کمال ہے بھائی, تو تم میرا دوسرے مجموعے کی ترتیب تم کرو گے. تو میں نے کہا اچھا کرتے ہیں. یہ اس زمانے میں اکبر بھائی تقریباً جب مجھ سے بات ہوتی تھی یہ بات 2004 تو اکبر بھائی نے مجموعہ آنے کے بعد بالکل غزلوں کا ایک لمبا اسٹاپ لگایا تھا. اچھا. وہ کہتے تھے غزل ہی نہیں ہوتی مجھ سے. اچھا ہم جب میری روزانہ یا دوسرے دن بات ہوتی تو میں ان کو ہر روزانہ مطلب کہ ہاں بھائی کیا لکھو تم تو مشین ہو, کیا بھائی تم تو بھائی غزلیں کہتے رہتے وہ کر کے یار. تو میں نے کہا یار بس بھائی کیا کریں, کچھ ہے نہیں تو اور کیا کرے آدمی. ایک شاعر ایک چیز مجھے تو مل گئی ہے, وہ آپ نے جو اکبر بھائی کے لیے لکھی, اکبر معصوم صاحب. ہاں یار یہ تو بالکل وہ اس مجموعے میں بھی ہے تیسرے میں. یہ بول گیا میں بالکل یہ تو اس سے اچھا تو کیا وہ ہوگا بھائی, کیا آدمی لکھ سکے گا ان پر. لیکن ان سے تعلق ایسا تھا کہ میں وہ مسیحا چپ ہوا بیمار سناٹے میں ہے. وہ مسیحا چپ ہوا بیمار سناٹے میں ہے, شہر دل کے سب در و دیوار سناٹے میں ہے. رات کے پچھلے پہر وہ ایک پرندہ اڑ گیا, رات کے پچھلے پہر وہ ایک پرندہ اڑ گیا, صبح سے کیسے گل و گلزار سناٹے میں ہے. ایک خبر ایسی سنی تاب سماعت ہی گئی, ایک خبر ایسی چھپی اخبار سناٹے میں. ایک خبر ایسی سنی تاب سماعت ہی گئی, ایک خبر ایسی چھپی اخبار سناٹے میں ہے. جس تیرے احوال تیرا کب کسی پر کھل سکا, جس تیرے احوال تیرا کب کسی پر کھل سکا, تیری قربت کے یہ دعوے دار سناٹے میں ہیں. جس تیرے احوال تیرا کب کسی پر کھل سکا, تیری قربت کے یہ دعوے دار سناٹے میں ہیں. بھید یہ مجھ پر تیرے خاموش ہونے سے کھلا, بھید یہ مجھ پر تیرے خاموش ہونے سے کھلا. زندگی کے کس قدر اسرار سناٹے میں ہے, اور کس ہنر مندی سے تو نے ذات کی تعمیر کی, کس ہنر مندی سے تو نے ذات کی تعمیر کی. یہ عمارت دیکھ کر معمار سناٹے میں ہے, کس ہنر مندی سے تو نے ذات کی تعمیر کی. یہ عمارت دیکھ کر معمار سناٹے میں ہے. کیا سعید الدین, کیا انعام, کیا کاشف حسین, آج سب کے سبھی تیرے یار سناٹے میں ہیں. جس کہانی کا تو اکبر مرکزی کردار تھا, اس کہانی کے سبھی کردار سناٹے میں ہیں. اور غیر اب معصوم سے وہ درد کے گاہک کہاں, غیر اب معصوم سے وہ درد کے گاہک کہاں, دیر سے یہ کوچہ و بازار سناٹے میں ہیں. وہ مسیحا چپ ہوا بیمار سناٹے میں ہے, شہر دل کے سب در و دیوار سناٹے میں. اچھا یہ ویسے ایک ایسا لگتا ہے جیسے جو تنہا رہنے والے لوگ ہیں یا جن کو تنہائی پسند ہے ان سے آپ کی خوب بنتی ہے. ہاں بالکل سچی بات یہ ہے کہ جی گوشہ نشین لوگوں سے گوشہ نشینی تھی. مطلب ایک شاعر ہوا ہے آپ نے کچھ نہیں, محسن اسرار, ہاں ایک کمال کے شاعر ہے, مطلب میرے پسندیدہ شاعروں میں مطلب کا نام ہے. اور وہ بھی کسی سے نہیں ملتے ہیں. آپ یقین کیجیے اتنے گوشہ نشین آدمی ہیں کہ مطلب اپنے آپ کو کھلنے نہیں دیتے کسی پر. ایسی لوگ ہوتے ہیں یعنی اتنے, اور بھائی بلا کے شاعر ہیں یار, ایسا شعر ان کے یہاں موجود ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی میں شاعر ہیں. ان تک نہیں رسائی ہوگی, آپ ہی سنا دیں کوئی شعر ان کا. بھائی محسن بھائی کے تو بہت ہی کیا کہنے یار. محسن صاحب کا ایک شعر ہے, دیکھیں میں یاد آ جائے کہ بہت سے زاویے ہوتے ہیں دل آویز صورت کے, بہت سے زاویے ہوتے ہیں دل آویز صورت کے, مگر جو آدمی کی آخری تصویر ہوتی ہے
بہت سے زاویے ہوتے ہیں دل آویز صورت کے، مگر جو آدمی کی آخری تصویر ہوتی ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ اپنے تئیں میں دیکھ رہا ہوں، اپنے تئیں میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ سپنا ٹوٹ چکا ہے۔ اپنے تئیں میں دیکھ رہا ہوں ورنہ سپنا ٹوٹ چکا ہے۔ اور ایک شعر اور سنے ان کا کہ میں نے تنہائی کا دل توڑ دیا، میں نے تنہائی کا دل، ایک تقریب میں شرکت کر کے۔ آہ آہ آہ، میں نے تنہائی کا دل توڑ دیا، ایک تقریب میں شرکت، ایک تقریب میں شرکت کر کے۔ کتنا کیسے شعر ہیں آپ دیکھیے یار، اظہار کے ساتھ، میں نے تنہائی کا دل توڑ دیا، ایک تقریب میں شرکت، ایک تقریب میں شرکت۔ اور کیا ہے کہ ابتدا سے نہ ڈر، انتہا سے نہ ڈر، چراغ جلا، انتہا سے نہ ڈر، چراغ جلا، روشنی کی ہے ابتدا سب کچھ۔ واہ 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 واہ، انتہا سے نہ ڈر، چراغ جلا، واہ واہ روشنی کی ہے ابتدا سب کچھ۔ واہ 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 واہ۔ یہ دیکھ وہی جو آپ ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی لغت آپ کی بہت زیادہ، جی دیکھیں، آپ دیکھیں انہی لفظوں سے آپ کیسا پرھتے ہیں، وہ عام سے لفظ ہیں، بہت سارے لوگوں نے پڑھتے ہوں گے، تو محسن اسرار نے بھی لکھے ہیں۔ ادھر سلیم الرحمان صاحب نے آپ کو جو تیسرا مجموعہ ہے اس پہ ایک فلیپ لکھا، اور سلیم صاحب کی بھی کمال یہ کہ انہوں نے بھی گوشہ نشینی ہی۔ اب دیکھیں نا، اصل ہمیں ایسے لوگ پسند ہیں، اور ایسے لوگوں کو، سچی بات یہ ایسے لوگوں سے ہی مطلب ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر وہ ہماری تعریف کریں، یعنی ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اب انہوں نے جو لکھا ہے کہ بقول کاشف حسین غائر، جہاں کوئی خالی جگہ نظر آتی ہے اسے اسم یا جسم یا خاک یا خواب پر کر دے گا۔ تو لفظوں میں بڑی طاقت ہے، اور شاعری جو لفظوں کی صفارائی ہے، شکست و ریخت کو ہم سے پرے دھکیلتی ہے۔ تو یعنی آدمی اپنی تعمیر جی بالکل اسی طرح شاعری میں کرتا رہتا ہے۔ اچھا، دل تو میرا نہیں چاہ رہا اس گفتگو سمیٹنے کا، اور بہت پرلطف گفتگو رہی۔ بس یہی ایک تو یہ سرنامہ ہو گیا کہ پہلی آپ آئندہ بھی تشریف لائیے گا ضرور، ہم کچھ اور بہت ہی باتیں بھی کریں گے۔ اختتام آپ اپنے کچھ تازہ غزل تھی جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ جو غزل؟ ہاں نہیں، میں بالکل وہ کچھ، اچھا بھائی یہ غزل ہے کہ تازہ ہی غزل ہے، کچھ عرصے پہلے میں نے، کہ قصہ شہر ابد تاب کہاں تک پہنچا، قصہ شہر ابد تاب کہاں تک پہنچا، دل کی تعمیر کا وہ باب کہاں تک پہنچا۔ واہ، قصہ شہر ابد تاب کہاں تک پہنچا، دل کی تعمیر کا وہ باب کہاں تک پہنچا۔ اب یہ عالم ہے کہ حیران ہی دریا مجھ سے پوچھتا رہتا ہے سیلاب کہاں تک پہنچا۔ اب یہ عالم ہے کہ حیران ہی دریا مجھ سے پوچھتا رہتا ہے سیلاب کہاں تک پہنچا۔ وہ جو بیٹھے تھے کنارے پہ کہیں ہیں کہ نہیں، واہ، وہ جو بیٹھے تھے کنارے پہ کہیں ہیں کہ نہیں، وہ جو اترا تھا تہے آپ کہاں تک پہنچا، تہے آپ کہاں تک پہنچا۔ اب تو دشمن بھی کیے رہتے ہیں حلقہ میرا، بھی کیے رہتے ہیں حلقہ میرا، دیکھیے حلقہ احباب کہاں تک پہنچا۔ واہ واہ، تو دشمن بھی کیے رہتے ہیں حلقہ میرا، دیکھیے حلقہ احباب کہاں تک پہنچا۔ قصہ گو کیا ہوئی 1.5 اینٹ کی مسجد تیری، قصہ گو کیا ہوئی 1.5 اینٹ کی مسجد تیری، قصہ ممبر و محراب کہاں تک پہنچا۔ قصہ گو کیا ہوئی 1.5 اینٹ کی مسجد تیری، قصہ ممبر و محراب کہاں تک پہنچا۔ میں نے کل شب اسے دیکھا تھا انہی گلیوں میں، میں نے کل شب اسے دیکھا تھا انہی گلیوں میں، جستجو میں تیری مہتاب کہاں تک پہنچا۔ میں نے کل شب اسے دیکھا تھا انہی گلیوں میں، جستجو میں تیری مہتاب کہاں تک پہنچا۔ کیا مسافر ہے کہ منزل پہ کھڑا پوچھتا ہے میں کہاں ہوں میرا اسباب کہاں تک پہنچا۔ میں کہاں ہوں میرا، کیا مسافر ہے کہ منزل پہ کھڑا پوچھتا ہے میں کہاں ہوں میرا اسباب کہاں تک پہنچا۔ نیند سے جاگوں کسی دن تو بتاؤں غیر کہ میرا سلسلہ خواب کہاں تک پہنچا۔ نیند سے جاگوں کسی دن تو بتاؤں غیر کہ میرا سلسلہ خواب کہاں تک پہنچا۔ قصہ شہر ابد تاب کہاں تک پہنچا، دل کی تعمیر کا وہ باب کہاں تک پہنچا۔ واہ، بہت شکریہ قاسم بھائی، بس ایک شام بچی تھی تمہارے حصے کی، مگر وہ شام بھی یاروں میں بانٹ، تو آپ نے بڑی محبت کی۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، آپ نے بلایا اور اتنی باتیں مجھ سے کروانی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ بھائی، ورنہ ظاہر سی بات ہے میں گفتگو کا آدمی نہیں ہوں، مطلب یہ کہ شعر ویر سنا دینا وہ بھی ایک میں سننا زیادہ پسند کرتا ہوں، شعر ہوں یا باتیں ہوں، لیکن وہ ہمارے یقیناً سننے والے آج جب کی جو آپ بہت پرلطف گفتگو ہوئی اور بہت
بہت دلچسپ اور مجھے مجھے مزہ آیا شاعری پہ بات کر کے کہ بھائی آج ہم نے بہت سی چیزوں پہ بات کی. آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ بھی اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس ایڈسینس کے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے اپنی اردو سے تعلق رکھنے والے ادیب, شاعر, فنکار, ان کی آواز آپ تک پہنچاتے رہیں, ان کی آواز بنتے رہیں. تو اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.